عوام الناس کے بعض اعتراضوں کا جواب اور میاں عبدالحق غزنوی کے لیے ایک ہدیہ۔ پہلا اعتراض: اگر آدم نے حق کی طرف رجوع کیا تھا تو اس کے آثار کیوں اس میں ظاہر نہیں؟ جواب: در حقیقت یہ رجوع فرعونی رجوع کے موافق تھا، نہ حقیقی رجوع کے موافق۔ فرعون جب رجوع کرتا تھا تو عذاب دور کیا جاتا تھا، اور یہی عادت اللہ ہے، اور اس عادت اللہ کی تصدیق میں یہ آیت بھی گواہ ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، یعنی اے رب ہم سے عذاب کھول دے کہ ہم ایمان لائے۔ اور پھر اس کے جواب میں فرماتا ہے انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، سورہ دخان آیت 16۔ یعنی ہم تھوڑی مدت تک عذاب کھول دیتے ہیں اور پھر تم عود کرو گے اور کافر بن جاؤ گے۔ یہ آیت اس بات پر صریح نص ہے کہ خدا تعالیٰ ایک شخص کی تضرع کو قبول کر کے عذاب ڈال دیتا ہے اور جانتا ہے کہ پھر یہ کفر اور فسق کی طرف رجوع کرے گا، اور تضرع یا استغفار سے عذاب ٹالنا قدیم عادت اللہ ہے۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے بجز ایسے شخص کے جو کمال تعصب سے اندھا ہو گیا ہو۔ ما سوا اس کے یہ مسلم اور مشہور امر ہے کہ جب ہیبت الہی اپنا جلوہ دکھاتی ہے تو اس وقت فاسق انسان کی اور صورت ہوتی ہے، اور جب ہیبت کا وقت نکل جاتا ہے تو پھر اپنی شکاوت فطرتی سے اصلی صورت کی طرف عود کر آتا ہے۔ ایسے لوگ بہتیرے تم نے دیکھے ہوں گے کہ جب ان پر کوئی مقدمہ دائر ہو جس سے سخت قید یا پھانسی یا سزائے موت کا خطرہ ہو، گو یہ بھی گمان ہو کہ شاید رہا ہو جائیں، تو وہ ایسی ہیبت کو مشاہدہ کر کے اپنے فاسقانہ چال چلن کو بدلا لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور توبہ کرتے اور لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، اور پھر جب ان کی اس تضرع کی حالت پر خدا تعالیٰ رحم کر کے ان کو اس بلا سے خلاصی دیتا ہے تو فی الفور ان کے دل میں یہ خیال گزرتا ہے کہ یہ رہائی خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں، اتفاقی امر ہے۔ تب وہ اپنے فسق میں پہلے سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں اور چند روز میں ہی اپنی عادات کی طرف رجوع کر آتے ہیں۔ اس کی اور بھی مثالیں ہیں، مگر اس جگہ کلام الہی کافی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ یونس آیت 13۔ یعنی جب انسان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو ہماری جناب میں دعائیں کرنے لگتا ہے، کروٹ کی حالت میں اور بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر، اور جب ہم اس دکھ کو اس سے دفع کر دیتے ہیں تو ایسا چلا جاتا ہے کہ گویا نہ کبھی اس کو دکھ پہنچا اور نہ کبھی دعا کی۔ پھر ایک دوسرے مقام میں فرماتا ہے حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، سورہ یونس آیت 23 و 24۔ یعنی جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتی کے سواروں کو ایک خوش ہوا کے ساتھ لے کر کشتیاں چلتی ہیں، اور وہ ان کشتیوں کے چلنے سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ یک دفعہ ایک تند ہوا چلنی شروع ہوتی ہے اور ہر طرف سے ان پر موج آتی ہے، اور ظن غالب یہ ہو جاتا ہے
کہ بس اب ہم گھیرے گئے یعنی مارے گئے، تب اس وقت اخلاص سے خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کہ اے خدائے قادر، اگر اب ہمیں نجات دے تو ہم شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب خدا تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے تو پھر اسی ظلم اور فساد کی طرف رجوع کرتے ہیں جس پر پہلے جمے ہوئے تھے۔ اعتراض دوم: آتھم صاحب 15 مہینہ میں نہیں مرے، اس سے ثابت ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خدا پر جھوٹ باندھا۔ الجواب: کیا نعوذ باللہ یونس نبی نے بھی خدا پر جھوٹ باندھا تھا کہ اس کا وعدہ مقررہ ٹل گیا، بلکہ اس وعدہ میں جو ہمارے الہام میں تھا صریح شرط تھی، یعنی یہ کہ بشرطے کے حق کی طرف رجوع نہ کرے، لیکن یونس کے وعدہ عذاب میں کوئی بھی شرط نہیں تھی، بلکہ بغیر کسی شرط کے صرف یہ الفاظ تھے کہ 40 دن تک اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ نے حضرت یونس کی ابتلا کے لیے اس شرط ایمان کو مخفی رکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت یونس پر وہ ابتلا آیا جو قرآن اور احادیث میں درج ہے۔ اگر اس شرط پر حضرت یونس کو علم ہوتا تو وہ اس شرط کی تجسس کرتے، اور خدا تعالیٰ نے بھی ان کو بذریعہ الہام مطلع نہیں کیا کیونکہ ابتلا منظور تھا۔ تب وہ اس ملک سے بھاگ گئے اور سمجھا کہ کفار تکذیب کریں گے اور ٹھٹھا کریں گے۔ اس قصہ سے علماء کبار نے بہت کچھ استنباط کیا ہے۔ چنانچہ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اپنی کتاب فتوح الغیب میں لکھتے ہیں کہ کبھی مردان خدا کو جو اس کے خاص بندے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ ملتا ہے اور اس کا ایفا نہیں ہوتا، اور یہی بحث فیوز الحرمین میں شاہ ولی اللہ صاحب نے کی ہے، اور نظیر کے طور پر انبیاء کے بعض واقعات لکھے ہیں۔ آخر تصفیہ یوں کیا ہے کہ خدا تعالیٰ پر فرض نہیں کہ تمام شرائط اپنے وحی اور الہام کے شخص ملہم پر کھول دے، بلکہ جہاں کوئی ابتلا منظور ہوتا ہے بعض شرائط کو مخفی رکھ لیتا ہے، جس طرح حضرت یونس کے قصہ میں رکھا۔ اس میں کیا شک ہے کہ حضرت یونس کی پیشگوئی ایک مارکہ کی پیشگوئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرط کو حضرت یونس پر ظاہر نہ کیا، جس سے ان کو بڑا ابتلا پیش آیا، اور اس ابتلا سے حضرت مسیح بھی باہر نہ رہے، کیونکہ جس پیشگوئی سابقہ پر ان کی صحت نبوت کا مدار تھا وہ پیشگوئی اپنی ظاہری صورت کے ساتھ پوری نہ ہوئی، یعنی ایلیا نبی کا دوبارہ دنیا میں آنا، اور آخر حضرت مسیح نے تعویلات سے کام لیا، مگر تعویلات میں نہایت مشکل یہ امر تھا کہ وہ تعویلات علماء یہود کی اجماع سے بالکل برخلاف تھیں، اور ایک بھی ان کے ساتھ متفق نہیں تھا۔ حضرت مسیح نے کہا تھا کہ ایلیا سے مراد یحییٰ ہے، اور ایلیا کی صفات یحییٰ میں اتر آئے ہیں، گویا ایلیا ہی نازل ہو گیا، مگر یہ تعویل نہایت سختی سے رد کی گئی، اور حضرت مسیح کو نعوذ باللہ ملحد قرار دیا گیا کہ پہلی کتابوں اور نصوص صریحہ کے الٹے معنی کرتا ہے۔ اس لیے ایک عیسائی یا ایک مسلمان کے لیے ادب سے دور ہے کہ اگر کسی پیشگوئی کو اپنی صورت پر پوری ہوتی نہ دیکھے تو فی الفور ملہم کو کاذب کہہ دے۔ حضرت مسیح کی بعض پیشگوئیاں اپنے وقت پر بھی پوری نہیں ہوئیں، یعنی وقت کو ہی بتلایا گیا اور ظہور ان کا کسی اور وقت میں ہوا، جیسے دن سے مراد سال لیا گیا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ بعض وقت دن یا ہفتہ یا مہینہ سے خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک متناسب حصہ زمانہ کا مراد ہوتا ہے، جس کے تمام اجزاء متشابہ اور یکساں ہوتے ہیں۔ پھر جب دوسرا زمانہ آتا ہے جو پہلے زمانہ سے امتیاز اور اختلاف رکھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ دوسرا دن یا دوسرا ہفتہ یا دوسرا مہینہ ہے، مثلا جیسا کہ دن سے مراد وہ وقت محدود ہے جو دو تغیرات کے بیچ میں ہے، یعنی آفتاب کا طلوع اور آفتاب کا غروب، ویسا ہی روحانی طور پر اس محدود وقت کا نام دن ہوگا جو دو روحانی تغیرات کے اندر واقع ہے۔ جیسا کہ بدر کی فتح کے لیے ایک دن کا وعدہ دیا گیا اور لکھا گیا کہ صرف ایک دن کی میعاد ہے پھر فتح ہوگی، حالانکہ اس دن سے مراد برس تھا، اور دن سے مناسبت یہ تھی کہ یہ فتح بھی دو تغیروں کے اندر تھی۔ ایک یہ تغیر عظیم کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبائی شہر سے ہجرت کے طور پر نکلے اور اس آفتاب صداقت نے مدینہ کی طرف رجوع کیا۔ دوسرے یہ کہ اس آفتاب کا مدینہ منورہ پر طلوع کرنا مکیوں کے لیے غروب کے حکم میں ہو گیا، سو طلوع بھی متحقق ہو گیا اور غروب بھی، جیسا کہ امریکہ میں آفتاب کا طلوع کرنا ہمارے لیے غروب کے حکم میں ہے۔ پس جب وہ آفتاب مکہ سے چھپ گیا اور وہ عاشق الہی ان کوچوں سے نکل گیا تو پھر مکہ میں کیا تھا؟ ایک اندھیری رات تھی، نہ وہ انوار رہے نہ وہ برکات رہے۔
پہلے تو مکہ کو ملائک کی صفوف نے گھیرا ہوا تھا، اور پھر شیاطین کی جماعتوں نے گھیر لیا، نور جاتا رہا اور ظلمت آ گئی۔ اسی کی طرف اشارہ تھا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یعنی خدا ایسا نہیں کہ مکہ والوں پر عذاب نازل کرے اور تو ان میں ہو، کیونکہ وہ آفتاب تھا اور یہ غیر ممکن ہے کہ آفتاب کے ہوتے عذاب کی ظلمت نازل ہو۔ غرض جب اس آفتاب نے مدینہ میں طلوع کیا تو مدینہ والوں کے لیے دن چڑھ گیا اور مکہ میں علامات غروب پیدا ہوئے، اور وہ دو تغیر عظیم ظہور میں آ گئے جن میں دن محدود ہوتا ہے، لیکن جب موقد اور مقرر طور پر کسی دن یا تاریخ کا وعدہ ہو جائے تو اس سے انسانی دن اور تاریخیں قطعاً اور یقیناً مراد ہوتی ہیں، ورنہ کبھی ابتلا کے طور پر ربانی اصطلاحات درمیان میں آ جاتی ہیں، مگر بئیں ہما نفس پیش گوئی میں فرق نہیں آتا۔ پیش گوئی کے بارے میں یہ کامل تحقیق ہے، اس پر تمام انبیاء اور اولیاء کا اتفاق ہے۔ پھر ان لوگوں کے ایمان کا کیا حال ہے جو جلد زبان کو کھولتے ہیں اور حق کے کھلنے تک انتظار نہیں کرتے۔ لعنتوں کی قسمیں جن سے میاں عبدالحق غزنوی بے خبر ہیں اور ان پر صاف پڑ رہی ہیں۔ پہلی لعنت یہ کہ عیسائیوں کے حامی بنے اور ایسی بحث میں جو اللہ اور رسول کی سچائی ثابت کرنے کے لیے تھی عیسائیوں کی مدد کی اور ان کے غالب ہونے کا اقرار کیا۔ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ یہ پادری ہی دجال ہیں۔ پھر جن لوگوں نے دجال کی ہاں کے ساتھ ہاں ملا دی، یہ وہی یہودی ہیں جن کی نسبت صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ وہ قریب 70,000 کے دجال کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ساتھ ہونا یہی ہے کہ ان کی بات کا تصدیق کرنا، اور حدیث میں اس بات کی تصریح ہے کہ وہ یہودی دراصل مسلمان ہوں گے، لیکن یہودیوں کی طرح اپنی غلطیوں پر جمیں گے اور ظاہر پرست ہوں گے، اس لیے یہودی کہلائیں گے۔ اور حدیثوں کو بنظر تتبع دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یہودی اس وقت دجال کے تابع ہوں گے جب ایک فتنہ ہوگا اور مسلمانوں کا عیسائیوں کے ساتھ کچھ مقابلہ آ پڑے گا۔ عیسائی اپنی شرارت سے کہیں گے کہ ہمیں فتح ہوئی، اور مسلمان کہیں گے کہ ہمیں فتح ہوئی۔ مسلمانوں کے لیے آسمان گواہی دے گا اور آسمانی آواز آئے گی، یعنی خدا کا الہام کہ الحق کو فی آل محمد، اور عیسائیوں کے لیے شیطانی آواز آئے گی، یعنی وہ لوگ مکر اور فریب سے جو ایک شیطانی طریق ہے لوگوں کو سخت دھوکہ دیں گے، گویا وہ شیطانی آواز ہوگی جس کا یہ مضمون ہوگا کہ الحق کو فی آل عیسیٰ، یعنی عیسیٰ کے لوگوں کے ساتھ حق ہے۔ تب یہودی طبع کے لوگ شیطانی آواز کی طرف جھک جائیں گے اور ہاں میں ہاں ملا کر دجال کے تابع ہو جائیں گے۔ آخر خدا تعالیٰ فیصلہ کر دے گا اور اسلام کی حقیقت کے لیے نمایاں نشان ظاہر ہوں گے۔ تب بعض دجال کے تابع ذلت کے ساتھ رجوع کریں گے۔ یہ خلاصہ اشارات و عبارات احادیث ہے، چاہیے کہ اس میں خوب غور کریں۔ دوسری لعنت یہ لعنت خسوف کسوف ہے۔ یہ بھی ہمارے مخالفوں کے ذلیل کرنے کے لیے کچھ تھوڑی نہیں، بشرطے کہ کچھ شرم ہو۔ آسمانی گواہی خدا تعالیٰ کی گواہی ہے، حدیث کی پیش گوئی پوری ہوئی، اس سے انکار کیا، کیا یہ لعنت ہے یا نہیں؟ اگر یہ لعنت نہیں تو کوئی نظیر بتلاؤ کہ کسی مدعی کے ساتھ کبھی خسوف کسوف ماہ رمضان میں جمع ہوا جب سے دنیا کی بنیاد ڈالی گئی ہے۔ تیسری لعنت یہ لعنت ان کتابوں کے مقابلہ سے عاجزانہ ہے جن میں صاف ان لوگوں پر لعنتیں بھیجی گئی تھیں جو مکفر یا منکر دین ہو کر پھر مقابلہ نہ کر سکیں۔ در حقیقت یہ لعنت بھی کچھ تھوڑی نہیں بلکہ 1000 لعنت ہے کہ اگر زنجیروں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر ان کی لمبائی دکھلائی جاوے تو ایک بڑا رسہ بنتا ہے جو تمام مکفروں کے گلے میں ڈالنے کے لیے کافی ہوگا۔ پھر عجیب شرم ہے کہ اب تک کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی لعنت نہیں پڑی۔ کیا عیسائیوں کی اس بحث میں حمایت کرنا جو خالصاً اللہ اور رسول کے لیے تھی لعنت نہیں؟ کیا یہ 1000 لعنت کا لمبا رسہ کچھ بھی چیز نہیں اور اس سے کچھ ذلت نہیں ہوئی؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے مکفروں کی بڑی پکی عزت ہے کہ مار پر مار پڑتی گئی مگر اس عزت میں فرق نہیں آتا۔ چوتھی لعنت عیسائی فریق پر پیش گوئی کا پورا ہونا ہے جس کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہ لعنت در حقیقت کئی لعنتوں سے مرکب ہے جس کی تفصیل کی حاجت نہیں۔ پانچویں لعنت
عنقریب پڑنے والی ہے، اور وہ یہ کہ اگر باوجود اس فتح نمایاں کے جو ہم کو بفضل ہی تعالیٰ عیسائیوں کے فریق مباحث پر حاصل ہوئی، یعنی کوئی ان میں سے مرا اور کوئی موت تک پہنچا اور کوئی ماتمدار بنا، اور کسی پر ذلت کی لعنت پڑی اور کسی پر اتنا خوف پڑا کہ نہ زندوں میں رہا اور نہ مردوں میں، اب بھی اگر ہماری فتح کا یہ غزنوی لوگ اور دوسرے مکفر اقرار نہ کریں اور نہ آتم کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ قسم کھاوے اور 2000 روپیہ لیوے اور 1 برس گزرنے کے بعد اس کا مالک بن جاوے، تو بے شک ان پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہے اور یہ مسخ ہو گئے اور خنازیر سے جا ملے، اور عمدن وہ پہلو اختیار کیا جس میں اللہ اور رسول کی احانت ہے۔ اب ہم اس بارے میں زیادہ نہیں لکھیں گے اور اسی پر ختم کرتے ہیں۔ میاں عبدالحق کو اس جواب سے رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ این ہما سنگ ست کے برسر منزدین وافوز امری اللہ ہوا نعم المولا و نعم النصیر۔ ایک فیصلہ کرنے والا اشتہار انعامی 1000 روپیہ میاں رشید احمد گنگوہی وغیرہ کی ایمانداری پرکھنے کے لیے، جنہوں نے اس عاجز کی نسبت یہ اشتہار شائع کیا ہے کہ یہ شخص کافر اور دجال اور شیطان ہے، اور اس پر لعنت اور سب و شتم کرتے رہنا ثواب کی بات ہے، اور اس اشتہار کے وہ سب مکفر مخاطب ہیں جو کافر اور اکفر کہنے سے باز نہیں آتے، خواہ لدھیانوی ہیں یا امرتسری یا غزنوی یا بٹالوی یا گنگوہی یا پنجاب اور ہندوستان کے کسی اور مقام میں، الا لعنت اللہ علی الکافرین المکفرین الذین یکفرون المسلمین۔ اب ان سب پر واجب ہے کہ اپنے ہم جنس مولوی محمد حسن صاحب لدھیانوی کو قسم دلوا کر 1000 روپیہ ہم سے لے لیں، ورنہ یاد رکھیں کہ وہ سب بباعث تکفیر مسلم اور انکار حق کے ابدی لعنت میں مبتلا ہو کر تمام شیاطین کے ساتھ جہنم میں پڑیں گے، اور نیز یاد رہے کہ قسم اسی مضمون کی ہوگی جو اشتہار حاضہ میں درج ہے۔ اے علماء مکفرین، ان اثار اور اخبار کی نسبت کیا کہتے ہو جن کو امام عبد الوہاب شیرانی اور دوسرے اکابر متقدمین نے اپنی اپنی کتابوں میں مبسوط طور پر نقل کیا ہے؟ حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں، یہ کہنا بے جا ہوگا کہ یہ احادیث ضعیف ہیں یا بعض روایات مجروح ہیں یا حدیث منقطع اور مرسل ہے، کیونکہ جس حدیث کی پیشگوئی واقعی طور پر سچی نکلی اس کا درجہ فی الحقیقت صحہ سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ اس کی صداقت بدیہی طور پر ظاہر ہو گئی۔ غرض جب حدیث کی پیشگوئی سچی نکلی تو پھر بھی اس میں شک کرنا صریح بے ایمانی ہے۔ نوٹ ختم۔ حضور فرماتے ہیں، اے علماء مکفرین، ان آثار اور اخبار کی نسبت کیا کہتے ہو جن کو امام عبد الوہاب شیرانی اور دوسرے اکابر متقدمین نے اپنی اپنی کتابوں میں مبسوط طور پر نقل کیا ہے، جن میں سے کچھ حصہ مولوی صدیق حسن خان بھوپالوی نے اپنی فارسی کتابوں حجج الکرامہ وغیرہ میں بطور اختصار لکھا ہے کہ مہدی موعود کے 4 نشان خاص ہیں جن میں اس کا غیر شریک نہیں۔ نمبر 1 یہ کہ علماء اس کی تکفیر کریں گے اور اس کا نام کافر اور دجال اور بے ایمان رکھیں گے، اور تمام مل کر اس کی تکذیب کریں گے اور اس کی تحقیر اور سب و شتم کے لیے کمر باندھیں گے اور اس کی نسبت نہایت سخت کینہ پیدا کریں گے اور اس کو ملحد اور مرتد خیال کریں گے اور اس کی نسبت مشہور کریں گے کہ یہ تو اسلام کی بے کنی کر رہا ہے، یہ مہدی کیسا ہے، اور لعنت اور کافر کافر کہنے کو موجب ثواب اور اجر سمجھیں گے، اور اس کو اس زمانہ کے مولوی ہرگز قبول نہیں کریں گے مگر آخری دنوں میں جب اس کی حقیقت کھل جائے گی محض نفاق سے مان لیں گے، دل سے نہیں۔ اور مہدی کو قبول کرنے والے اکثر عوام یا گوشہ گزین یا پاک دل فقراء ہوں گے جو اپنے صحیح مکاشفات سے اس کو شناخت کر لیں گے، مگر مولویوں کو بجوز اس کے اور کوئی حصہ نہیں ملے گا کہ اس کو بے دین اور کافر اور دجال کہیں گے، اور اس وقت کے مولوی ان سب سے بدتر ہوں گے جو زمین پر رہتے ہیں۔ ان کی زیرکی اور فراست جاتی رہے گی، وہ عمیق باتوں کو سن کر فی الفور انکار کر دیں گے کہ یہ باتیں تو ہمارے قدیم عقائد کے مخالف ہیں۔ نمبر 2 دوسرا نشان مہدی موعود کا یہ ہے کہ اس کے وقت میں ماہ رمضان میں خسوف کسوف ہوگا، اور پہلے اس سے جیسا کہ منطوق حدیث صاف بتلا رہا ہے کبھی کسی رسول یا نبی یا محدث کے وقت میں خسوف کسوف کا اجتماع رمضان میں نہیں ہوا، اور جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی ہے کسی مدعی رسالت یا نبوت یا محدثیت کے وقت میں کبھی چاند گرہن اور سورج گرہن اکٹھے نہیں ہوئے،
اور اگر کوئی کہے کہ اکٹھے ہوئے ہیں تو بارے ثبوت اس کے ذمہ ہے، مگر حدیث کا مفہوم یہ نہیں کہ مہدی کے ظہور سے پہلے چاند گرہن اور سورج گرہن ماہ رمضان میں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں تو ممکنات میں سے تھا کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کو ماہ رمضان میں دیکھ کر ہر یک مفتری مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کرے اور امر مشتبہ ہو جائے، کیونکہ بعد میں مدعی ہونا سہل ہے، اور جب بعد میں کئی مدعی ظاہر ہو گئے تو صاف طور پر کوئی مصداق نہ رہا، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مہدی موعود کے دعویٰ کے بعد بلکہ ایک مدت گزرنے کے بعد یہ نشان تائید دعویٰ کے طور پر ظاہر ہو، جیسا کہ انا لمہدینا آیتین ای لتائید دعویٰ مہدینا آیتین صاف دلالت کر رہی ہے، اور اس طور سے کسی مفتری کی پیش رفت نہیں جاتی اور کوئی منصوبہ چل نہیں سکتا، کیونکہ مہدی کا ظہور بہت پہلے ہو کر پھر معید دعوے کے طور پر سورج گرہن بھی ہو گیا، نہ یہ کہ ان دونوں کو دیکھ کر مہدی نے سر نکالا۔ اس قسم کے تائیدی نشان ہمارے سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پہلی کتابوں میں لکھے گئے تھے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ظہور میں آئے اور دعویٰ کے مصدق اور معید ہوئے۔ غرض ایسے نشان قبل از دعویٰ محمل اور بیکار ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں گنجائش افتراء بہت ہے، اور اس پر اور بھی قرینہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ خسوف اور کسوف اور مہدی کا رمضان کے مہینے میں موجود ہونا خارق عادت ہے، اور صرف اجتماع خسوف کسوف خارق عادت نہیں۔ نمبر 3، تیسرا نشان مہدی موعود کا یہ ہے کہ اس کے وقت میں ایک فتنہ ہوگا اور نصارہ اور مہدی کے لوگوں کا ایک جھگڑا پڑ جائے گا۔ نصارہ کے لیے شیطان آواز دے گا کہ الحق کو فی آل عیسیٰ، یعنی حق عیسیٰ کے لوگوں میں ہے اور فتح عیسائیوں کی ہے، اور مہدی کے لوگوں کے لیے آسمانی آواز آئے گی کہ یعنی نشانوں اور تائیدوں کے ساتھ ربانی گواہی یہ ہوگی کہ الحق کو فی آل محمد، یعنی حق مہدی کے لوگوں میں ہے۔ آخر اس آواز کے بعد شیطانی تاریکی اٹھ جائے گی اور لوگ اپنے امام کو شناخت کر لیں گے۔ نمبر 4، چوتھی مہدی کی یہ نشانی ہے کہ اس کے وقت میں بہت سے مسلمان یہودی تبع دجال سے مل جائیں گے، یعنی وہ لوگ بظاہر مسلمان کہلائیں گے اور دجال کے ہاں کے ساتھ ہاں ملاویں گے، یعنی نصارہ کے دعوی فتح کے مصدق ہوں گے۔ یہ 4 نشانیاں ایسی ہیں کہ مہدی کے لیے خاص ہیں، اور اگرچہ اس زمانے سے پہلے بھی بہت سے اہل اللہ اور بزرگوں کو کافر ٹھہرایا گیا، مگر نشانی کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مہدی موعود کی اس زور و شور سے تکفیر کی جائے گی کہ اس سے پہلے کبھی مولویوں نے ایسے زور و شور سے کسی کی تکفیر نہیں کی ہوگی، اور نہ کسی کو ایسے زور و شور سے دجال کہا ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور اس عاجز کو نہ صرف کافر بلکہ اکفر کہا گیا۔ ایسا ہی ممکن ہے کہ پہلے بھی کسی مہینہ میں چاند گرہن اور سورج گرہن اکٹھے ہو گئے ہوں، مگر یہ کبھی نہیں ہوا اور ہرگز نہیں ہوا کہ بجز ہمارے اس زمانہ کے دنیا کی ابتدا سے آج تک کبھی چاند گرہن اور سورج گرہن رمضان کے مہینہ میں ایسے طور سے اکٹھے ہو گئے ہوں کہ اس وقت کوئی مدعی رسالت یا نبوت یا محدثیت بھی موجود ہو۔ ایسا ہی اگرچہ پہلے بھی نصارہ سے مباحثات مذہبی ہوتے رہے ہیں، لیکن جو نصارہ نے اب شوخیاں دکھلائیں اور تمام ملک میں شیطانی آوازیں سنائیں اور گدھوں پر سوار ہوئے اور بہروب بنائے، ایسا استہزاء ان کی طرف سے کبھی ظہور میں نہیں آیا، اور نہ اس استہزاء کا بدل جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہونے والا ہے، جو ربانی آواز ہے، کبھی ایسا ظاہر ہوا جیسا کہ بعد اس کے ظاہر ہوگا۔ سننے والے یاد رکھیں، ایسا ہی اگرچہ بعض مسلمان جو منافق طبع ہیں پادریوں کے ساتھ اس سے پہلے بھی مداہنہ کے ساتھ پیش آتے رہے ہیں، مگر جو اب مولویوں اور ان کے ناقص العقل چیلوں نے ان پادری دجالوں کی ہاں کے ساتھ ہاں ملائے اور ان کو فتح یاب قرار دیا اور ان کی خوشی کے ساتھ خوشی منائی اور شوخی اور چالاکی سے صدہا اشتہار لکھے اور اہل حق پر لعنتیں بھیجیں اور ان لعنتوں سے نصارہ کو خوش کیا اور نصارہ کو غالب قرار دیا، اس کی نظیر 1300 برس میں کسی صدی میں نہیں پائی جاتی۔ بس یہ اسی پیشگوئی کا ظہور ہے کہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ 70,000 مسلمان کہلانے والے دجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ اب علماء مکفرین بتلا دیں کہ یہ بات پوری ہو گئی یا نہیں، بلکہ یہ 2 علامتیں یعنی مہدی ہونے کے مدعی کو بڑے زور و شور سے کافر اور دجال کہنا اور نصارہ کی تائید کرنا اور ان کو فتح یاب قرار دینا، اپنے ہاتھ سے مولویوں نے ایسے طور سے پورے کی جن کی نظیر پہلے زمانوں میں نہیں پائی جاتی۔ نادانی سے پہلے باہم مشورہ کر کے سوچ نہ لیا کہ اس طور سے تو ہم 2 نشانیوں کا آپ ہی ثبوت دے دیں گے۔ جس شد و مد سے اس عاجز کی تکفیر کی گئی ہے، اگر پہلے بھی کسی مہدی ہونے کے مدعی کی
اس زور و شور سے تکفیر ہوئی ہے، اور یہ لعن و طعن کی بارش اور کافر اور دجال کہنا اور دین کا بے خون قرار دینا اور تمام ملک کے علماء کا اس پر اتفاق کرنا اور تمام ممالک میں اس کو شہرت دینا پہلے بھی وقوع میں آیا ہے، تو اس کی نظیر پیش کریں جو طابق النال بالنال کا مصداق ہو، ورنہ مہدی موعود کی یہ خاص نشانی انہوں نے اپنے ہاتھ سے قائم کر دی، اور اگر پہلے بھی ایسا اتفاق انہوں نے نصارہ سے کیا ہے اور ان کو غالب قرار دیا ہے تو اس کی بھی نظیر بتلامیں، اور اگر پہلے بھی کسی ایسے شخص کے وقت میں جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہو چاند گرہن اور سورج گرہن رمضان میں اکٹھے ہو گئے ہوں تو اس کی نظیر پیش کریں، اور اگر پہلے بھی کسی مہدی کے لوگوں اور نصارہ کا کچھ جھگڑا پڑا ہو اور نصارہ نے اپنی فتح یابی کے لیے ایسی شیطانی آوازیں نکالی ہوں تو اس کی نظیر بھی بتلامیں، اور ہم ہر 4 نظیروں کے پیش کرنے والے کے لیے 1000 روپیہ نقد انعام مقرر کرتے ہیں۔ ہم اس روپیہ کے دینے میں کوئی شرط مقرر نہیں کرتے، صرف اس قدر ہوگا کہ بعد درخواست یہ 1000 روپیہ مولوی محمد حسن صاحب لدھیانوی کے پاس 3 ہفتہ کے اندر جمع کرا دیا جاوے گا، اور مولوی صاحب موصوف ایک تاریخ پر جو ان کی طرف سے مقرر ہو فریقین کو اپنے مکان پر بلا کر بلند آواز سے 3 مرتبہ قسم کھائیں گے اور کہیں گے کہ میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ واقعات جو پیش کیے گئے بے نظیر نہیں ہیں، اور جو کچھ ان کی نظیریں بتلائی گئی ہیں وہ واقعی طور پر صحیح اور درست اور یقینی اور قطعی ہیں، اور بخدا ان نشانیوں کے مصداق ہونے کا مدعی در حقیقت کافر ہے، اور میں بصیرت کاملہ سے کہتا ہوں کہ ضرور وہ کافر ہے، اور اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میرے پر وہ عذاب اور قہر الہی نازل ہو جو جھوٹوں پر ہوا کرتا ہے، اور ہم ہر یک مرتبہ کے ساتھ آمین کہیں گے، اور واپسی روپیہ کی کوئی شرط نہیں، اور نہ عذاب کے لیے کوئی میعاد مقرر ہے۔ ہمارے لیے یہ کافی ہوگا کہ یا تو مولوی صاحب خدا تعالیٰ سے ڈریں اور قسم نہ کھاویں، اور یا تمام مکفروں کے سرگرو بن کر قسم کھا لیں اور اس کے ثمرات دیکھیں، اور ہم اس جگہ علماء وقت کی خدمت میں بادب عرض کرتے ہیں کہ وہ تکفیر اور انکار میں جلدی نہ کریں۔ کیا ممکن نہیں کہ جس کو وہ جھوٹا کہتے ہیں اصل میں سچا وہی ہو؟ بس جلدی کر کے ناحق کی روح سیاہی کیوں لیتے ہیں؟ کیا کسی جھوٹے کے لیے آسمانی نشان ظاہر ہوتے ہیں، یا کبھی خدا نے کسی جھوٹے کو ایسی لمبی مہلت دی کہ وہ 12 برس سے برابر الہام اور مکالمہ الہیہ کا دعویٰ کر کے دن رات خدا تعالیٰ پر افترا کرتا ہو اور خدا تعالیٰ اس کو نہ پکڑے؟ بھلا اگر کوئی نظیر ہے تو ایک تو بیان کریں، ورنہ اس قادر منتقم سے ڈریں جس کا غضب انسان کے غضب سے کہیں بڑھ کر ہے، اور اس بات پر خوش نہ ہوں کہ بعض مسائل میں اختلاف ہے، اور ذرا دل میں سوچ لیں کہ اگر مہدی موعود تمام مسائل رتب یابس میں علماء وقت سے اتفاق کرنے والا ہوتا تو کیوں پہلے سے احادیث میں یہ لکھا جاتا کہ علماء اس کی تکفیر کریں گے اور سمجھیں گے کہ یہ دین کی بے کنی کر رہا ہے؟ اس سے ظاہر ہے کہ مہدی کی تکفیر کے لیے علماء اپنے پاس اپنے فہم کے مطابق کچھ وجوہ رکھتے ہوں گے جن کی بنا پر اس کو کافر اور دجال قرار دیں گے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الابصار والسلام علی من خشی الرحمن واتقا واتبع الحق واہتدی۔ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ بجز خدا کے انجام کون بتلا سکتا ہے، اور بجز اس غیب دان کے آخری دنوں کی کس کو خبر ہے؟ دشمن کہتا ہے کہ بہتر ہو کہ یہ شخص ذلت کے ساتھ ہلاک ہو جائے، اور حاسد کی تمنا ہے کہ اس پر کوئی ایسا عذاب پڑے کہ اس کا کچھ بھی باقی نہ رہے، لیکن یہ سب لوگ اندھے ہیں، اور عنقریب ہے کہ ان کے بد خیالات اور بد ارادے انہی پر پڑیں۔ اس میں شک نہیں کہ مفتری بہت جلد تباہ ہو جاتا ہے، اور جو شخص کہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور اس کے الہام اور کلام سے مشرف ہوں، حالانکہ نہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے نہ اس کے الہام اور کلام سے مشرف ہے، وہ بہت بری موت سے مرتا ہے، اور اس کا انجام نہایت ہی بد اور قابل عبرت ہوتا ہے۔ لیکن جو صادق اور اس کی طرف سے ہیں وہ مر کر بھی زندہ ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کے فضل کا ہاتھ ان پر ہوتا ہے اور سچائی کی روح ان کے اندر ہوتی ہے۔ اگر وہ آزمائشوں سے کچلے جائیں اور پیسے جائیں اور خاک کے ساتھ ملائے جائیں، اور چاروں طرف سے ان پر لعن و طعن کی بارشیں ہوں، اور ان کے تباہ کرنے کے لیے سارا زمانہ منصوبے کرے، تب بھی وہ ہلاک نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ اس سچے پیوند کی برکت سے جو ان کو محبوب حقیقی کے ساتھ ہوتا ہے، خدا ان پر سب سے زیادہ مصیبتیں نازل کرتا ہے، مگر اس لیے نہیں کہ وہ تباہ ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ تا زیادہ سے زیادہ پھل اور پھول میں ترقی کریں۔ ہر ایک جوہر قابل کے لیے یہی قانون قدرت ہے کہ اول صدمات کا تختہ مشق ہوتا ہے۔ مثلا
اس زمین کو دیکھو، جب کسان کئی مہینہ تک اپنی کل بارانی کا تختہ مشق رکھتا ہے اور ہل چلانے سے اس کا جگر پھاڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ زمین جو پتھر کی طرح سخت اور درست معلوم ہوتی تھی سرما کی طرح پس جاتی ہے، اور ہوا اس کو ادھر ادھر اڑاتی ہے اور پریشان کرتی رہتی ہے، اور وہ بہت ہی خستہ، شکستہ اور کمزور معلوم ہوتی ہے، اور ایک انجان سمجھتا ہے کہ کسان نے چنگی بھلی زمین کو خراب کر دیا اور بیٹھنے اور لیٹنے کے لائق نہ رہی، لیکن اس دانا کسان کا فعل ابس نہیں ہوتا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ اس زمین کا اعلیٰ جوہر بجوز اس درجہ کی کوفت کے نمودار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کسان اس زمین میں بہت عمدہ قسم کے دانے تخم ریزی کے وقت بکھیر دیتا ہے، اور وہ دانے خاک میں مل کر اپنی شکل اور حالت میں قریب قریب مٹی کے ہو جاتے ہیں، اور ان کا وہ رنگ و روپ سب جاتا رہتا ہے، لیکن وہ دانا کسان اس لیے ان کو مٹی میں نہیں پھینکتا کہ وہ اس کی نظر میں ذلیل ہیں، نہیں، بلکہ دانے اس کی نظر میں نہایت ہی بیش قیمت ہیں، بلکہ وہ اس لیے ان کو مٹی میں پھینکتا ہے کہ تا ایک ایک دانہ ہزار ہزار دانہ ہو کر نکلے، اور وہ بڑھیں اور پھولیں اور ان میں برکت پیدا ہو اور خدا کے بندوں کو نفع پہنچے۔ بس اسی طرح وہ حقیقی کسان کبھی اپنے خاص بندوں کو مٹی میں پھینک دیتا ہے، اور لوگ ان کے اوپر چلتے ہیں اور پیروں کے نیچے کچلتے ہیں، اور ہر یک طرح سے ان کی ذلت ظاہر ہوتی ہے۔ تب تھوڑے دنوں کے بعد وہ دانے سبزہ کی شکل پر ہو کر نکلتے ہیں، اور ایک عجیب رنگ اور آب کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں، جو ایک دیکھنے والا تعجب کرتا ہے۔ یہی قدیم سے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ سنت اللہ ہے کہ وہ ورطۂ عظیمہ میں ڈالے جاتے ہیں، لیکن غرق کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ تا ان موتیوں کے وارث ہوں جو دریائے وحدت کے نیچے ہیں، اور وہ آگ میں ڈالے جاتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ جلائے جائیں، بلکہ اس لیے کہ تا خدا تعالیٰ کی قدرتیں ظاہر ہوں اور ان سے ٹھٹھا کیا جاتا ہے اور لعنت کی جاتی ہے، اور وہ ہر طرح سے ستائے جاتے اور دکھ دیے جاتے، اور طرح طرح کی بولیاں ان کی نسبت بولی جاتی ہیں، اور بدظنیاں بڑھ جاتی ہیں، یہاں تک کہ بہتوں کے خیال و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ سچے ہیں، بلکہ جو شخص ان کو دکھ دیتا اور لعنتیں بھیجتا ہے وہ اپنے دل میں خیال کرتا ہے کہ بہت ہی ثواب کا کام کر رہا ہے۔ بس ایک مدت تک ایسا ہی ہوتا رہتا ہے، اور اگر اس برگزیدہ پر بشریت کے تقاضا سے کچھ قبض طاری ہو تو خدا تعالیٰ اس کو ان الفاظ سے تسلی دیتا ہے کہ صبر کر، جیسا کہ پہلوں نے صبر کیا، اور فرماتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ بس وہ صبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ امر مقدر اپنے مدت مقررہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تب غیرت الہی اس غریب کے لیے جوش مارتی ہے اور ایک ہی تجلی میں اعداء کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ سو اول نوبت دشمنوں کی ہوتی ہے اور اخیر میں اس کی نوبت آتی ہے۔ اسی طرح خداوند کریم نے بارہا مجھے سمجھایا کہ ہنسی ہوگی اور ٹھٹھا ہوگا اور لعنتیں کریں گے اور بہت ستائیں گے، لیکن آخر نصرت الہی تیرے شامل حال ہوگی اور خدا دشمنوں کو مغلوب اور شرمندہ کرے گا۔ چنانچہ براہین احمدیہ میں بہت سا حصہ الہامات کا انہی پیشگوئیوں کو بتلا رہا ہے، اور مکاشفات بھی یہی بتلا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک کشف میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ میرے سامنے آیا اور وہ کہتا ہے کہ لوگ پھرتے جاتے ہیں۔ تب میں نے اس کو کہا کہ تم کہاں سے آئے؟ تو اس نے عربی زبان میں جواب دیا اور کہا کہ جیتا من حضرت الوتر، یعنی میں اس کی طرف سے آیا ہوں جو اکیلا ہے۔ تب میں اس کو ایک طرف خلوت میں لے گیا اور میں نے کہا کہ لوگ پھرتے جاتے ہیں، مگر کیا تم بھی پھر گئے؟ تو اس نے کہا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تب میں اس حالت سے منتقل ہو گیا، لیکن یہ سب امور درمیانی ہیں، اور جو خاتمہ امر پر مقدر ہو چکا ہے وہ یہی ہے کہ بار بار الہامات اور مکاشفات سے جو ہزارہا تک پہنچ گئے ہیں اور آفتاب کی طرح روشن ہیں، خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا کہ میں آخرکار تجھے فتح دوں گا اور ہر ایک الزام سے تیری بریت ظاہر کر دوں گا، اور تجھے غلبہ ہوگا، اور تیری جماعت قیامت تک اپنے مخالفوں پر غالب رہے گی۔ اور فرمایا کہ میں زور آور حملوں سے تیری سچائی ظاہر کروں گا، اور یاد رہے کہ یہ الہامات اس واسطے نہیں لکھے گئے کہ ابھی کوئی ان کو قبول کر لے، بلکہ اس واسطے کہ ہر ایک چیز کے لیے ایک موسم اور وقت ہے۔ بس جب ان الہامات کے ظہور کا وقت آئے گا تو اس وقت یہ تحریر مستعد دلوں کے لیے زیادہ تر ایمان اور تسلی اور یقین کا موجب ہوگی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ ضمیمہ انوار الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح اسلام کے بارے میں مختصر تقریر۔ امرتسر کے مباحثہ میں جو عیسائیوں کے ساتھ ہوا تھا
اس میں جو ہم نے پیشگوئی کی تھی اس کے 2 حصے تھے۔ ایک، اول یہ کہ فریق مخالف جو حق پر نہیں حاویہ میں گرے گا اور اس کو ذلت پہنچے گی۔ 2، دوسری یہ کہ اگر حق کی طرف رجوع کرے گا تو ذلت اور حاویہ سے بچ جائے گا۔ اب ہم فریق مخالف کی اس جماعت کا پیچھے سے حال بیان کریں گے جنہوں نے بنفس خود بحث نہیں کی بلکہ معاون یا حامی یا سرگروہ ہونے کی حیثیت سے اس فریق میں داخل تھے۔ اور پہلے ہم مختصر الفاظ میں مسٹر عبداللہ آتھم کا حال بیان کرتے ہیں جو فریق مخالف سے خاص مباحثہ کے لیے اس فریق کی طرف سے تجویز کیے گئے تھے۔ ان کی نسبت الہامی فکرہ یعنی حاویہ کے لفظ کی تشریح ہم نے یہ کی تھی کہ اس سے موت مراد ہے بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کریں۔ اب ہمیں خدا تعالیٰ نے اپنے خاص الہام سے جتلا دیا کہ انہوں نے عظمت اسلام کا خوف اور ہم اور غم اپنے دل میں ڈال کر کسی قدر حق کی طرف رجوع کیا جس سے وعدہ موت میں تاخیر ہوئی، کیونکہ ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ اپنے دل میں لحاظ رکھتا، اور وہی رحیم اور کریم خدا ہے جس نے اپنی کتاب مقدس میں فرمایا ہے کہ میں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، یعنی جو شخص ایک ذرہ بھر بھی نیک کام کرے وہ بھی ضائع نہیں ہوگا اور ضرور اس کا اجر پائے گا۔ سو مسٹر عبداللہ آتھم نے الہامی شرط کے موافق کسی قدر اسلامی سچائی کی طرف جھکنے سے اپنا اجر پا لیا۔ ہاں، جب پھر سے وہ باقی اور سخت گوئی اور گستاخی کی طرف میل کرے گا تو وہ وعدہ ضرور اپنا کام کرے گا۔ اس ہمارے وعدے کا ثبوت اگر مسٹر عبداللہ آتھم صاحب نے اپنی خوفناک حالت اور وہم اور سراسیمگی اور شہر بشہر بھاگتے پھرنے سے آپ دکھا دیا، لیکن ہم اپنی فتح یابی کا قطعی فیصلہ کرنے کے لیے اور تمام دنیا کو دکھانے کے لیے کہ کیوں کر ہم کو فتح نمایاں حاصل ہوئی، یہ سہل اور آسان طریقے تصفیہ پیش کرتے ہیں کہ اگر مسٹر عبداللہ آتھم صاحب کے نزدیک ہمارا یہ بیان بالکل کذب اور دروغ اور افتراء ہے تو وہ مرد میدان بن کر اس اشتہار کے شائع ہونے سے 1 ہفتہ تک ہماری مفصلہ ذیل تجویز کو قبول کر کے ہم کو اطلاع دیں۔ نوٹ: 1 ہفتہ کی میعاد تھوڑی نہیں بلکہ بہت ہے، کیونکہ امرتسر سے قادیان میں دوسرے دن خط پہنچ جاتا ہے، اور ہر چند اس قدر میعاد دینا مصلحت کے برخلاف ہے، کیونکہ جو فریق در حقیقت شکست یافتہ ہے وہ انہی چند روز میں سادہ لوگوں کو دھوکہ دے کر ہزاروں کو ورطۂ ضلالت میں ڈال سکتا ہے، مگر اتماماً للحجہ یہ وسیع میعاد دی گئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اور تجویز یہ ہے کہ اگر اس 15 مہینہ کے عرصہ میں کبھی ان کو سچائی اسلام کے خیال نے دل پر ڈرانے والا اثر نہیں کیا اور نہ عظمت اور صداقت الہام نے گرداب غم میں ڈالا اور نہ خدا تعالیٰ کے حضور میں اسلامی توحید کو انہوں نے اختیار کیا اور نہ ان کو اسلامی پیشگوئی سے دل میں ذرا بھی خوف آیا اور نہ تسلیس کے اعتقاد سے وہ ایک ذرہ متزلزل ہوئے، تو وہ فریقین کی جماعت کے روبرو 3 مرتبہ انہی باتوں کا انکار کریں کہ میں نے ہرگز ایسا نہیں کیا اور عظمت اسلام نے ایک لحظہ کے لیے بھی دل کو نہیں پکڑا، اور میں مسیح کے ابنیت اور الوہیت کا زور سے قائل رہا اور قائل ہوں اور دشمن اسلام ہوں، اور اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میرے پر 1 ہی برس کے اندر وہ ذلت کی موت اور تباہی آوے جس سے یہ بات خلق اللہ پر کھل جائے کہ میں نے حق کو چھپایا۔ جب مسٹر آتھم صاحب یہ اقرار کریں تو ہر ایک مرتبہ کے اقرار میں ہماری جماعت آمین کہے گی، تب اسی وقت 1000 روپیہ کا بدرہ باضابطہ تمسک لے کر ان کو دیا جائے گا، اور وہ تمسک ڈاکٹر مارٹن کلارک اور پادری عماد الدین کی طرف سے بطور ضمانت کے ہوگا، جس کا یہ مضمون ہوگا کہ یہ 1000 روپیہ بطور امانت مسٹر عبداللہ آتھم صاحب کے پاس رکھا گیا، اور اگر وہ حسب اقرار اپنے 1 سال کے اندر فوت ہو گئے تو اس روپیہ کو ہم دونوں ضامن بلا توقف واپس کر دیں گے، اور واپس کرنے میں کوئی عذر اور ہیلا نہ ہوگا، اور اگر وہ انگریزی مہینوں کے روح سے 1 سال کے اندر فوت نہ ہوئے تو یہ روپیہ ان کی ملک ہو جائے گا اور ان کی فتح یابی کی ایک علامت ہوگی، اور اگر ہمارا رجسٹری شدہ اشتہار پا کر جو ان کے نام اور ڈاکٹر مارٹن کلارک صاحب کے نام ہوگا، تاریخ وصولی سے 1 ہفتہ تک انہوں نے اس مقابلہ کے لیے درخواست نہ کی تو سمجھا جائے گا کہ فتح اسلام پر انہوں نے مہر لگا دی اور ہمارے الہام کی تصدیق کر لی۔ یہ فیصلہ ہے
جو خدا تعالیٰ اپنے سچے بندوں کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے کرے گا، اور جھوٹ کے منصوبہ کو نابود کر دے گا، اور دروغ کے پتلے کو پاش پاش کر دے گا۔ اور اس اقرار کے لیے ہم مسٹر عبداللہ آتم صاحب کو یہ تکلیف نہیں دیتے کہ وہ امرتسر میں ہمارے مکان پر آویں، بلکہ ہم ان کے بلانے کے بعد ماہ 1000 روپیہ کے ان کے مکان پر آویں گے، اور ان کے بلانے کی تاریخ سے ہمیں اختیار ہوگا کہ 3 ہفتہ تک کس تاریخ میں روپیہ لے کر ان کے پاس ماں اپنی جماعت کے حاضر ہو جائیں، اور ان پر واجب ہوگا کہ ہمارے بلانے کے لیے رجسٹری شدہ خط بھیجیں۔ پھر ہم اطلاع پا کر 3 ہفتہ کے اندر ماہ 1000 روپیہ کے حاضر نہ ہوں تو بلا شبہ وعدہ خلاف کرنے والے اور کاذب ٹھہریں گے، اور ہم خود ان کے مکان پر آئیں گے اور ان کو کسی قدم میں رنجا کی تکلیف نہ دیں گے۔ ہم ان کو اتنی بھی تکلیف نہیں دیں گے کہ اس اقرار کے لیے کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں، بلکہ وہ بخوشی اپنے بستر پر ہی لیٹے رہیں اور 3 مرتبہ وہ اقرار کر دیں جو لکھ دیا گیا ہے۔ اور ہم ناظرین کو مقرر یاد دلاتے ہیں کہ مسٹر عبداللہ آتم صاحب کی نسبت ہماری پیشگوئی کے 2 پہلو تھے، یعنی یا تو ان کی موت اور یا ان کا حق کی طرف رجوع کرنا، اور رجوع کرنا دل کا فعل ہے جس کو خلقت نہیں جانتی اور خدا تعالیٰ جانتا ہے، اور خلقت کے جاننے کے لیے یہ فیصلہ ہے جو ہم نے کر دیا، اور خدا تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت نے مسٹر عبداللہ آتم صاحب کو اس بات کی طرف تحریک نہ دی کہ وہ اس اسنا میں بد زبانی اور سخت گوئی کو کمال تک پہنچا کر موت کے اسباب اپنے لیے جمع کرتے، بلکہ ان کے دل میں عظمت اسلام کا خوف ڈال دیا تا وہ اس شرط سے فائدہ اٹھا لیں جو رجوع کرنے والوں کے لیے الہامی الفاظ میں لکھے گئے تھے۔ اور خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ عیسائیوں کو کچھ عرصہ تک جھوٹی خوشی پہنچاوے اور پھر وہ فیصلہ کرے، جس سے در حقیقت اندھے آنکھیں پائیں گے اور بہروں کے کان کھلیں گے اور مردے زندہ ہوں گے، اور بخیل اور حاسد سمجھیں گے کہ انہوں نے کیسی غلطی کی۔ امرتسر کے عیسائی اپنے اشتہار میں لکھتے ہیں کہ خداوند مسیح نے مسٹر عبداللہ آتم کو بچا لیا، سو اب اگر وہ اپنے تئیں سچے خیال کرتے ہیں تو ان پر واجب ہے کہ مقابلہ سے ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر وہ مصنوعی خدا ان کا در حقیقت بچانے والا ہی ہے تو ضرور اس آخری فیصلہ پر بچا لے گا، کیونکہ اگر موت وارد ہو گئی تو سب عیسائیوں کی روح سیاہی ہے۔ چاہیے کہ اپنے اس مصنوعی خداوند پر توکل کر کے اپنی پیٹھ نہ دکھلامیں، لیکن یاد رکھیں کہ ہرگز ان کو فتح نہیں ہوگی۔ جو شخص آپ فوت ہو گیا ہے وہ دوسرے کو فوت ہونے سے کب روک سکتا ہے؟ روکنے والا ایک ہے جو حی و قیوم ہے، جس کے ہم پرستار ہیں۔ یہ تو ہم نے مسٹر عبداللہ آتم صاحب کا حال بیان کیا جو فریق مخالف سے بحث کے لیے منتخب کیے گئے تھے، لیکن اس جگہ سوال یہ ہے کہ اس فریق مخالف میں سے جو لوگ بطور معاون یا حامی یا سرگروہ تھے ان کا کیا حال ہوا؟ انہوں نے بھی کچھ حاویہ کا مزہ چکھا ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ضرور چکھا، اور میعاد کے اندر ہر ایک نے کامل طور سے چکھا۔ چنانچہ پادری رائٹ صاحب جو بطور سرگروہ تھے میعاد کے اندر عین جوانی میں اس دنیا سے کوچ کر گئے، اور مسٹر عبداللہ آتم صاحب اپنی مصیبت میں رہے، غالباً وہ ان کے جنازہ پر بھی حاضر نہیں ہو سکے۔ ڈاکٹر مارٹن کلارک کے دل کو ان کی بے وقت موت کا ایسا صدمہ پہنچا کہ بس مجروح کر دیا، اور فریق مخالف کے گروہ میں سے جو بطور معاونوں کے تھے ان میں سے ایک پادری ٹامس ہاول تھا، جس نے بار بار محرف کتابوں کو پڑھ کر اپنا حلق پھاڑا اور لوگوں کا مغز کھایا۔ وہ مباحثہ کے بعد ہی ایسا پکڑا گیا اور ایسی سخت بیماری میں مبتلا ہوا کہ مر مر کے بچا۔ اور ایک معاون عبداللہ پادری تھا جو چپکے قرآن شریف کی آیتیں دکھاتا اور عبرانی کے ٹوٹے پھوٹے حرف پڑھتا تھا، اس کو بھی میعاد کے اندر سخت بیماری نے موت تک پہنچایا، اور معلوم نہیں کہ بچا یا گزر گیا۔ باقی رہا پادری عماد الدین، اس کے گلے میں 1000 لعنت کی ذلت کا لمبا رسہ پڑا جو نور الحق کے جواب سے عاجز ہونے سے اس کو اور اس کے تمام بھائیوں کو نصیب ہوا۔ اب فرمائیے اس تمام فریق میں سے حاویہ سے کون بچا؟ کسی ایک کا تو نشان دیں۔ ہمارے یہ ثبوت ہیں جو ہم نے لکھ دیے۔ بالآخر ہم یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر اب بھی کوئی مولوی مخالف جو اپنی بدبختی سے عیسائی مذہب کا مددگار ہے، یا کوئی عیسائی یا ہندو یا آریہ یا کیسوں والا سکھ ہماری فتح نمایاں کا قائل نہ ہو، تو اس کے لیے طریق یہ ہے کہ مسٹر عبداللہ آتم صاحب کو قسم مقدم الذکر کے کھانے پر آمادہ کریں اور 1000 روپیہ نقد ان کو دلا دے، جس کے دینے میں ہم ان کے حلف کے بعد 1 منٹ کے توقف کا بھی وعدہ نہیں کرتے۔ اور اگر ایسا نہ کرے اور محض اوباشوں اور بازاری بدماشوں کی طرح ٹھٹھا ہنسی کرتا پھرے
تو سمجھا جائے گا کہ وہ شریف نہیں ہے بلکہ اس کی فطرت میں خلل ہے۔ سو اگر بجوز اس تحقیق کے تکذیب کرے تو وہ کاذب ہے اور لعنت اللہ علی الکاذبین کا مصداق۔ اور اگر مسٹر عبداللہ آتم صاحب کے پاس جانے کے لیے اس کو کچھ مسافت طے کرنی پڑتی ہے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے خرچ سے اس کے لیے یکا یا ٹٹو یا ڈولی جو کچھ چاہے مہیا کر دیں گے۔ اور اگر وہ ہندو ہے یا کیسوں والا سکھ یا کوئی اور غیر مذہب والا ہے تو اس کی غذا کے لیے بھی ہم نقد دے دیں گے۔ یہ نہایت صفائی کا فیصلہ ہے اور کسی حلال زادے کا کام نہیں جو بغیر رعایت اس فیصلہ کے ہم کو جھوٹا اور شکست خوردہ قرار دے یا بازار میں ٹھٹھا یا ہنسی کرتا پھرے اور بغلیں بجاتا پھرے۔ ہاں، جو لوگ ناجائز طور کی دعوت رکھتے ہیں وہ ناجائز تہمتوں کا تومار باندھ کر ناحق اسلام کے دشمن بن جاتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ اسلام کا خدا سچا خدا ہے جو نہ کسی عورت کے پیٹ سے نکلا اور نہ کبھی بھوکا اور پیاسا ہوا۔ وہ ان سب تہمتوں سے پاک ہے۔ جو اس کی نسبت کوئی خیال کرے کہ ایک مدت تک اس کی خدائی کا انتظام درست نہ تھا اور نجات دینے کی کوئی راہ اور سبیل اسے نہیں ملتی تھی، یہ تو مدت کے بعد وہ ساری عمر بسر کر کے سوچی کہ مریم سے اپنا بیٹا پیدا کرے، اور مریم کی پیدائش سے پہلے یہ کفارہ کی تدبیر اس کے خیال میں نہ گزری۔ اور ناکامل خدا کی نسبت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف نام ہی کا پرمیشر ہے، ورنہ سب کچھ جیو اور پرکرتی وغیرہ آپ ہی آپ قدیم سے ہے نہیں، بلکہ وہ قادر مطلق اور کل کا خالق ہے۔ اور اگر کوئی سوال کرے کہ اس میں کیا بھید ہے کہ پیشگوئی کے دو پہلو میں سے موت کے پہلو کی طرف خدا تعالیٰ نے مسٹر عبداللہ آتم کے لیے رخ نہ کیا اور دوسرا پہلو لے لیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ موت کا پہلو مجروح اور تختہ مشق اعتراضات کا ہو گیا تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ مرنا کیا نئی بات ہے، ایک ڈاکٹر صاحب پہلے موت کا فتویٰ دے چکے ہیں کہ 6 مہینہ تک فوت ہو جاوے گا۔ اور کوئی کہتا تھا کہ بڈھا ہے، کوئی کہتا تھا کمزور ہے، موت کیا تعجب ہے، کوئی کہتا تھا کہ جادو سے مار دیں گے، یہ شخص بڑا جادوگر ہے۔ سو خدائے حکیم و علیم نے دیکھا کہ معترضوں نے اس پہلو کو بہت کمزور اور مشکوک کر دیا ہے اور خیالات پر سے اس کا اثر اٹھا دیا ہے، اس لیے دوسرا پہلو اختیار کیا، اور اس پہلو سے جادو کا گمان کرنے والے بھی شرمندہ ہوں گے، کیونکہ دلوں کو حق کی طرف پھیرنا جادوگروں کا کام نہیں بلکہ خدا اور اس کے نبیوں اور رسولوں کا کام ہے۔ سو اس وقت تک خدا تعالیٰ نے مسٹر عبداللہ آتم صاحب کی موت کو ان کی وجوہات سے ٹال دیا اور مسٹر عبداللہ آتم کے دل پر عظمت اسلام کا رعب ڈال کر پہلو ثانی سے اس کو حصہ دے دیا۔ لیکن اب عیسائیوں کی رائیں بدل گئیں اور بھولا بسرا خداوند مسیح کہیں سے نکل آیا، یا ان زبانوں پر جاری ہو گیا کہ خداوند مسیح بڑا ہی قادر خدا ہے، اس نے مسٹر عبداللہ آتم کو بچا لیا۔ اس لیے ضرور ہوا کہ خدا تعالیٰ اس مصنوعی خدا کی حقیقت دنیا پر ظاہر کرے کہ کیا یہ عاجز انسان جس کا نام ربنا المسیح رکھا گیا کسی کو موت سے بچا سکتا ہے۔ سو اب موت کے پہلو کا وقت آ گیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ عیسائیوں کا خدا کہاں تک طاقت رکھتا ہے اور کہاں تک اس مصنوعی خدا پر ان لوگوں کا توکل ہے۔ اب ہم اس مضمون کو ختم کرتے ہیں اور جواب کے منتظر ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی المجتہد خاکسار غلام احمد اسکادیان ضلع گرداسپور 9 ستمبر 1894۔ فتح اسلام، فتح اسلام، فتح اسلام۔ اشتہار انعامی 2000 روپیہ، مرتبہ دوم۔ یہ 2000 روپیہ ڈپٹی عبداللہ آتم صاحب کے حلف پر بلا توقف ان کے حوالے کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2000 کا اشتہار، 2000 کا اشتہار۔ الحق مع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں، ہم نے 9 ستمبر 1894 کے اشتہار میں لکھا تھا کہ آتم صاحب نے ایام پیش گوئی میں ضرور حق کی طرف رجوع کر لیا اور اسلام کی عظمت کا اثر اپنے دل پر ڈال لیا۔ اگر یہ سچ نہیں تو وہ نقد 1000 روپیہ لیں اور قسم کھا لیں کہ انہوں نے اس خوف کے زمانے میں رجوع نہیں کیا۔ چنانچہ اسی حقیقت کو خلق اللہ پر ظاہر کرنے کے لیے 3 رجسٹری شدہ خط آتم صاحب اور ڈاکٹر مارٹن کلارک اور پادری عماد الدین صاحب کی خدمت میں روانہ کیے گئے۔ حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں،
مسٹر عبداللہ آتم صاحب کی طرف خط۔ مسٹر آتم صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ کس قدر جھوٹے بے ایمانوں نام کے مسلمان یا مولوی یا عیسائیوں نے یہ خلاف واقع خبر اڑا دی ہے کہ آپ نے باوجود یہ کہ خدا تعالیٰ کے سچے اور پاک دین اسلام کی طرف کچھ بھی رجوع نہ کیا، پھر بھی وعید موت سے بچ گئے اور عیسائی غالب رہے اور پیشگوئی جھوٹی نکلی، اور اللہ جل شانہ جس کی عظمت اور ہیبت سے زمین اور آسمان کانپتے ہیں، اس نے مجھ کو خبر دی ہے کہ آپ نے خوف کے دنوں میں نہایت ہم و غم کی حالت میں در پردہ اسلام کی طرف رجوع کر لیا، یعنی اسلامی عظمت کو آپ نے دل میں بٹھا لیا جس کو آپ پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اس لیے اس نے جو غیبوں کا جاننے والا اور انسان کے عمیق اور چھپے ہوئے خیالوں کو دیکھنے والا ہے، اپنے وعدہ اور شرط کے موافق اس عذاب سے آپ کو بچا لیا جو اس صورت میں نازل ہوتا جبکہ آپ اس شرط کے موافق کچھ بھی اپنی اصلاح نہ کرتے اور نہ اسلامی عظمت سے ہراساں ہوتے، اور اگر نعوذ باللہ یہ الہام الہی آپ کے نزدیک صحیح نہیں ہے تو میں آپ کو اس ذات پاک کی قسم دیتا ہوں جس نے آپ کو پیدا کیا اور جس کی طرف آپ کو جانا ہے کہ عام جلسہ میں 3 مرتبہ قسم کھا کر میرے روبرو اس کی تکذیب کر دیں اور صاف کہہ دیں کہ یہ الہام جھوٹا ہے، اور اگر سچا ہے اور میں نے ہی جھوٹ بولا ہے تو اے قادر غیور خدا، مجھ کو سخت عذاب میں مبتلا کر اور اسی میں مجھ کو موت دے، تب میں ماں اپنے چند عاجز مخلصوں کے جو لعنتوں کا نشانہ ہو رہے ہیں آمین کہوں گا، اور رب العرش سے چاہوں گا کہ میرا اور آپ کا قطعی فیصلہ کر دے۔ جو کچھ میں نے الہام سنایا ہے بجز خدا تعالیٰ اور میرے اور آپ کے دل کے اور کسی کو خبر نہیں، سو میں اسی مالک کی آپ کو قسم دیتا ہوں کہ اگر آپ میرے الہام کے مکذب ہیں تو میرے روبرو حلفاً اقرار مذکور کر کے آسمانی فیصلہ کا دروازہ کھول دیں۔ ہم ستائے گئے اور دکھ دیے گئے اور ہم پر لعنتیں ہوئیں اور ہم جھوٹے سمجھے گئے، اس لیے ناچار میں تیسری مرتبہ آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ کو اس قادر توانا کی قسم ہے جس کے جلال سے ملائک پر بھی لرزہ پڑتا ہے کہ آپ حلف نام جلسہ میں میرے روبرو اس طور کی قسم کھا کر جو میں اشتہار میں بتلا چکا ہوں مجھ سے فیصلہ کرو تا کاذب ہلاک ہو اور جھوٹا تباہ ہو جائے، اور اگر ایسا نہ کرو تو آپ نے میری سچائی اور میری صداقت پر مہر لگا دی اور ان شریر مسلمانوں اور عیسائیوں کا جھوٹا اور روح سیاہ ہونا ثابت کر دیا کہ جو گدھے کی طرح زور زور سے چیخیں مار کر کہہ رہے ہیں کہ عیسائیوں کی فتح ہوئی۔ اب دعا پر ختم کرتا ہوں۔ اے حی و قیوم، حق کو ظاہر کر اور اپنے وعدہ کے موافق جھوٹوں کو پامال کر دے، آمین۔ نوٹ: الہامی پیشگوئی نہ صرف آتم صاحب کے متعلق تھی بلکہ اس تمام مخالف فریق کے متعلق تھی جو اس جنگ مقدس کے لیے اپنے اپنے طور پر خدمتوں کے لیے مقرر تھے۔ آتم صاحب کے ہاتھ میں تو وہ نابکار اور شکستہ تلوار پکڑائی گئی تھی جو سچائی کا ایک بال بھی نہیں کاٹ سکتی تھی، اور باقی فریق میں سے کوئی بطور معاون اور کوئی مشیر جنگ اور کوئی سرگرو تھا۔ بس آخر اس جنگ کا یہ نتیجہ ہوا کہ کوئی ان میں سے 15 مہینے کے اندر مارا گیا، کوئی زخمی ہوا اور کوئی لعنت کی 1000 کڑی والی زنجیر میں گرفتار ہو کر ہمیشہ کی ذلت کے قید خانے میں ڈالا گیا، اور آتم صاحب خوف کھا کر بھاگ گئے اور اسلامی عظمت کے جھنڈے کے نیچے پناہ لی۔ منہو۔ اب ہم پھر متن کی طرف چلتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، کل ڈاکٹر مارٹن کلارک صاحب کی طرف سے وکیل کے طور پر انکاری خط آیا جس سے صاف طور پر ثابت ہو گیا کہ آتم صاحب کسی طور سے قسم کھانا نہیں چاہتے، اور باوجود کہ 10 ستمبر 1894 سے 1 ہفتہ کی میعاد دی گئی تھی مگر وہ میعاد بھی گزر گئی، مگر بجز ایک انکاری خط کے اور کوئی خط نہیں آیا۔ بس کیا اب بھی یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ مسٹر عبداللہ آتم صاحب نے ضرور پیشگوئی کے زمانے میں اسلامی عظمت کو اپنے دل میں جگہ دے کر حق کی طرف رجوع کر لیا تھا، مگر اب بھی بعض متعصب ناقص الفہم لوگ شک رکھتے ہیں۔ تو اب ہم یہ دوسرا اشتہار 2000 روپے انعام کے شرط سے نکالتے ہیں۔ اگر آتم صاحب جلسہ عام میں 3 مرتبہ قسم کھا کر کہہ دیں کہ میں نے پیشگوئی کی مدت کے اندر عظمت اسلامی کو اپنے دل پر جگہ ہونے نہیں دی اور برابر دشمن اسلام رہا، اور حضرت عیسیٰ کی ابنیت اور الوہیت
اور کفارہ پر مضبوط ایمان رکھا تو اسی وقت نقد 2000 روپیہ ان کو بشرائط قرار دادہ اشتہار 9 ستمبر 1894 بلا توقف دیا جائے گا۔ اور اگر ہم بعد قسم 2000 روپیہ دینے میں 1 منٹ کی بھی توقف کریں تو وہ تمام لعنتیں جو نادان مخالف کر رہے ہیں ہم پر وارد ہوں گی، اور ہم بلا شبہ جھوٹے ٹھہریں گے اور قطعاً اس لائق ٹھہریں گے کہ ہمیں سزائے موت دی جائے اور ہماری کتابیں جلا دی جائیں اور ملعون وغیرہ ہمارے نام رکھے جائیں۔ اور اگر اب بھی آتم صاحب باوجود اس قدر انعام کثیر کے قسم کھانے سے منہ پھیر لیں تو تمام دشمن و دوست یاد رکھیں کہ انہوں نے محض عیسائیوں سے خوف کھا کر حق کو چھپایا ہے، اور اسلام غالب اور فتح یاب ہے۔ پہلے تو ان کے حق کی طرف رجوع کرنے کا صرف ایک گواہ تھا، یعنی ان کی وہ خوف زدہ صورت جس میں انہوں نے 15 مہینے بسر کیے، اور دوسرا گواہ یہ کھڑا ہوا کہ انہوں نے باوجود 1000 روپیہ نقد ملنے کے قسم کھانے سے انکار کیا ہے۔ اب تیسرا گواہ یہ 2000 روپیہ کا اشتہار ہے۔ اگر اب بھی قسم کھانے سے انکار کریں تو رجوع ثابت۔ کیا کوئی سچا موت سے ڈر کر انکار کر سکتا ہے؟ کیا ہر ایک جان خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں؟ جبکہ عیسائیوں کا مقولہ ہے کہ ان کی جان مسیح نے بچائی، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلامی عظمت کو اپنے دل میں جگہ دینے سے الہام کی شرط کے موافق جان بچ گئی۔ تو اب اس جھگڑے کا فیصلہ بجوز ان کی قسم کے اور کیوں کر ہو؟ اگر یہی بات سچی ہے کہ صرف مسیح نے ان پر فضل کیا تو اب اس معرکہ کی لڑائی میں جس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہیں، ضرور مسیح ان پر فضل کرے گا۔ اور اگر یہ بات سچی ہے کہ انہوں نے در حقیقت خوف کے دنوں میں اپنے دل میں اسلام کی طرف رجوع کر لیا تھا، تو اب منکرانہ قسم کھانے کے بعد ضرور بغیر تخلف اور بغیر استثناء کسی شرط کے ان پر موت آئے گی۔ غرض یہ فیصلہ تو نہایت ضرور ہے، اس سے وہ کہاں اور کیوں کر گریز کر سکتے ہیں؟ حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں، مسٹر عبداللہ آتم نے با ایام انعقاد شرائط مباحثہ اپنے ایک تحریری عہد سے جو ہمارے پاس موجود ہے ہمیں اطلاع دی تھی کہ وہ کسی نشان کے دیکھنے سے ضرور اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں گے، یعنی دین اسلام قبول کر لیں گے۔ سو یہ خط بھی ایک گواہ ان کی اندرونی حالت کا ہے کہ وہ سچائی کے قبول کرنے کے لیے پہلے ہی سے مستعد تھے۔ پھر جب یہ الہام اپنے پرروب مضمون میں انہی کے بارے میں ہوا اور انہی پر پڑا، اور الہام بھی موت کا الہام جو بالطبع ہر ایک پر گراں گزرتا ہے اور ہر یک اپنی چند روزہ زندگی کو عزیز رکھتا ہے، اور یہ اپنے اسلام لانے کا وعدہ انہوں نے اس وقت کیا تھا کہ جب انہیں اس بات کا خیال بھی نہیں تھا کہ وہ نشان مطلوب انہی کی موت کے بارے میں ہوگا، بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کریں۔ اور وہ الہام نہایت شد و مد اور تاکید سے اور ایسے پرزور الفاظ میں سنایا گیا جس سے بڑھ کر ممکن نہیں۔ تو کیا یہ نہایت قریب قیاس نہیں کہ ایسے مستعد اور قابل انفعال دل پر ایسی پرزور تقریر نے بہت برا اثر کیا ہوگا، اور انہوں نے ایسے منظر الہام کو سن کر ضرور متاثر ہو کر اندر ہی اندر اپنی اصلاح کی ہوگی، جیسے ان کے دوسرے مضطربانہ حالات بھی اس پر شاہد ہیں۔ اور نیز اس خط سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ ہرگز تسلیس اور مسیح کے خون اور کفارہ پر مطمئن نہیں تھے، کیونکہ ایک ایسا شخص جو اپنے عقائد پر سچے دل سے مطمئن ہو وہ ہرگز یہ بات زبان پر نہیں لا سکتا کہ بعض نشانوں کے دیکھنے سے ان عقائد کو ترک کر دوں گا۔ اصل خط ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے، جو صاحب شک رکھتے ہیں دیکھ لیں۔ حاشیہ ختم۔ صفحہ نمبر 67 پر حل الاشکال کے نام سے ایک نوٹ ہے۔ حضور فرماتے ہیں، بعض مخالف مولوی صاحبوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ ایک دشنام دہی کی قسم ہے کہ مخالف مولویوں اور ان کے پیروؤں کو اس طور سے اور اس شرط سے بد اصل اور ولد الحرام قرار دیا ہے کہ نہ تو وہ اس خلاف حق کلمہ سے منہ بند کریں کہ اسلام اور عیسائیت کی بحث میں عیسائیوں کو فتح ہوئی، اور نہ مسٹر عبداللہ آتم کو قسم کھانے پر آمادہ کریں۔ اور وجہ اعتراض یہ بیان کی گئی ہے کہ آتم صاحب پر ہمارا کچھ زور اور حکم تو نہیں تا خواہ نخواہ قسم کھانے پر ان کو مستعد کریں۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اے بے ایمانوں اور دل کے اندھو اور اسلام کے دشمنوں، اگر آتم صاحب قسم کھانے سے گریز کر رہے ہیں تو اس سے کیا یہ نتیجہ نکلتا ہے
کہ پیشگوئی جھوٹی نکلی، یا یہ نتیجہ کہ در حقیقت آتم صاحب نے دل میں اسلام کی طرف رجوع کر لیا ہے؟ تبھی تو وہ جھوٹی قسم کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، جبکہ تم نیم عیسائی ہو کر بدل و جان زور لگا رہے ہو کہ آتم صاحب کسی طرح اقرار کر دیں کہ میں در حقیقت ایام میعاد پیشگوئی میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن رہا اور عاجز انسان کو خدا جانتا رہا۔ تو پھر اگر آتم صاحب در حقیقت پکے عیسائی اور دشمن اسلام ہیں تو ان کو ایسی قسم سے کون روکتا ہے جس کے کھانے کے ساتھ 2000 روپیہ نقد ان کو ملے گا، اور جس کے نہ کھانے سے یہ ثابت ہوگا کہ عظمت اسلام ضرور ان کے دل میں سما گئی اور عیسائیت کے باطل اصول ان کی نظر میں حقیر اور مکروہ معلوم ہوئے۔ اے نیم عیسائیو، ذرا اور زور لگاؤ اور آتم صاحب کے پیروں پر سر رکھ دو، شاید وہ مان لیں اور یہ پلید لعنت تم سے ٹل جائے۔ ہائے افسوس، عیسائی گریز کریں اور تم اصرار کرو، عجیب سرشت ہے۔ اے نیم عیسائیو، آج تم نے وہ پیشگوئی پوری کر دی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو 70,000 میری امت میں سے دجال کے ساتھ مل جائے گا۔ سو آج تم نے دجالوں کے ہاں کے ساتھ ہاں ملا دی، تا جو اس پاک زبان پر جاری ہوا تھا وہ پورا ہو جائے۔ تمہیں وہ حدیث بھی بھول گئی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک فتنہ ہوگا جس میں عیسائی کہیں گے کہ ہماری فتح ہوئی، اور مہدی کے لوگ کہیں گے کہ ہماری فتح ہوئی، اور عیسائیوں کے لیے شیطان گواہی دے گا کہ الحق کو فی آل عیسیٰ، اور مہدی کے لوگوں کے لیے رحمان گواہی دے گا کہ الحق کو فی آل محمد۔ سو اب سوچو کہ وہی وقت آ گیا۔ عیسائیوں نے شیطانی مقاصد سے پنجاب اور ہندوستان میں کیا کچھ نہ کیا، یہی شیطانی آواز ہے۔ اب رحمانی آواز کے منتظر رہو۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ صفحہ نمبر 69۔ نوٹ میں حضور فرماتے ہیں، یقیناً سمجھنا چاہیے کہ ہمارا الہام کی روح سے آتم صاحب کی پوشیدہ حالت پر اطلاع پانا کہ انہوں نے ضرور اسلامی عظمت اور صداقت کی طرف رجوع کیا ہے، آتم صاحب کے واسطے ایک نشان ہے، اور اگرچہ کوئی دوسرا سمجھے یا نہ سمجھے مگر آتم صاحب کا دل ضرور گواہی دے گا کہ یہ وہ پوشیدہ امر ہے جو ان کے دل میں تھا، اور خدا تعالیٰ نے جو علیم و حکیم ہے اپنے بندے کو اس سے اطلاع دی اور ان کے اس غم و ہم سے مطلع فرمایا جو محض اسلامی شوقت اور صداقت کے قبول کرنے کی وجہ سے تھا، نہ کسی اور وجہ سے، اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ میرے سامنے ہرگز مقابل پر نہیں آئیں گے، کیونکہ میں صادق ہوں اور الہام سچا ہے۔ حاشیہ ختم۔ حضور فرماتے ہیں، اور اگر اب بھی باوجود اس 2000 روپیہ کے جو نقد بلا تکلیف حلوائے بے دودھ کی طرح ان کو ملتا ہے قسم کھانے سے انکار کریں تو سارا جہان گواہ رہے کہ ہم کو فتح کامل ہوئی اور عیسائی کھلے طور پر شکست پا گئے، اور ہمارا تو یہ حق تھا کہ اول دفعہ کے اشتہار پر ہی کفایت کرتے، کیونکہ جب 1000 روپیہ نقد دینے سے وہ قسم نہ کھا سکے تو صریح ان پر حجت پوری ہو گئی، مگر ہم نے نہایت موٹی عقل کے لوگوں اور حاسدوں اور متعصبوں کی حالت پر رحم کر کے مقرر یہ 2000 روپیہ کا اشتہار بطور تیسرے گواہ اپنی صداقت کے جاری کیا ہے۔ ہمارے مولوی مکفر جو عیسائیوں کی فتح کو بدل و جان چاہتے ہیں، سب مل کر ان کو سمجھامیں کہ ضرور قسم کھامیں اور ان کی بھی عزت رکھ لیں اور اپنی بھی۔ قطعی فیصلہ تو یہ ہے، جو قسم کے کھانے یا انکار کرنے سے ہو، نہ وہ یک طرفہ الہام جس کے ساتھ صریح شرط رجوع بحق کرنے کی لگی ہوئی تھی، اور جس شرط پر عمل درآمد کا ثبوت آتم صاحب نے اپنی خوفناک حالت دکھلانے سے آپ ہی دے دیا، بلکہ نور افشاں 14 ستمبر 1894 صفحہ 12 پہلے کالم کی پہلی ہی سطر میں ان کا یہ بیان لکھا ہے کہ میرا خیال تھا کہ شاید میں مارا بھی جاؤں گا۔ اسی کالم میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے یہ باتیں کہہ کر رو دیا اور رونے سے جتلایا کہ میں بڑے دکھ میں رہا، بس ان کا رونا بھی ایک گواہی ہے کہ ان پر اسلامی پیشگوئی کا بہت سخت اثر رہا، ورنہ اگر مجھ کو کاذب جانتے تھے تو ایسی کیا مصیبت پڑی تھی جس کو یاد کر کے اب تک رونا آتا ہے۔ پھر اب سب سے بڑھ کر گواہ یہ ہے کہ انہوں نے 1000 روپیہ لے کر قسم کھانا منظور نہیں کیا، ورنہ جس شخص کو وہ 15 مہینے کے متواتر تجربہ سے جھوٹا ثابت کر چکے ہیں، اس کے سراسر جھوٹ بیان کے رد کرنے کے لیے
خواہ غیرت جوش مارنی چاہیے تھی، اور چاہیے تھا کہ نہ ایک دفعہ بلکہ 1000 دفعہ قسم کھانے کو تیار ہو جاتے، کیونکہ اپنے آپ کو سچا سمجھتے تھے اور مجھے صریح کاذب۔ خیر، اب ہم الزام پر الزام دینے کے لیے ایک اور 1000 روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، اور یہ 2000 روپیہ کا اشتہار جو ہماری صداقت کے لیے بطور گواہ ثالث ہے جاری کرتے ہیں۔ اور ہمارے مخالف یاد رکھیں کہ اب بھی آتم صاحب ہرگز قسم نہیں کھائیں گے۔ کیوں نہیں کھائیں گے؟ اپنے جھوٹا ہونے کی وجہ سے، اور یہ کہنا کہ شاید ان کو یہ دھڑکا ہو کہ 1 برس میں مرنا ممکن ہے۔ بس ہم کہتے ہیں کہ کون مارے گا، کیا ان کا خداوند مسیح یا کوئی اور؟ بس جب کہ یہ 2 خداؤں کی لڑائی ہے، ایک سچا خدا جو ہمارا خدا ہے اور ایک مصنوعی خدا جو عیسائیوں نے بنا لیا ہے، تو پھر اگر آتم صاحب حضرت مسیح کی خدائی اور اقتدار پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ آزما بھی چکے ہیں، تو پھر ان کی خدمت میں عرض کر دیں کہ اب اس قطعی فیصلہ کے وقت میں مجھ کو ضرور زندہ رکھیو۔ یوں تو موت کی گرفت سے کوئی بھی باہر نہیں۔ اگر آتم صاحب 64 برس کے ہیں تو عاجز قریباً 60 برس کا ہے، اور ہم دونوں پر قانون قدرت یکساں مؤثر ہے۔ لیکن اگر اسی طرح کی قسم کسی راستے کی آزمائش کے لیے ہم کو دی جائے تو ہم 1 برس کیا 10 برس تک زندہ رہنے کی قسم کھا سکتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ دینی بحث کے وقت میں ضرور خدا تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اور ایسا شخص تو سخت بے ایمان اور دہریہ ہوگا کہ جس کو ایسی بحث میں یہ خیال آوے کہ شاید میں اتفاقاً مر جاؤں۔ کیا زندہ رہنا اور مرنا اس کے خدا کے ہاتھ نہیں؟ کیا بغیر حکم حاکم کے یوں ہی اتفاقی طور پر لوگ مر جاتے ہیں؟ اور نیز اتفاق اور امکان تو دونوں پہلو رکھتا ہے، مرنا اور نہ مرنا بھی، بلکہ نہ مرنے کا پہلو قوی اور غالب ہے، کیونکہ مر جانا تو ایک نیا حادثہ ہے جو ہنوز معدوم ہے، اور زندہ رہنا ایک معمولی امر ہے جو موجود بالفعل ہے۔ پھر موت سے غم کرنا صریح اس امر کا ثبوت ہے کہ اپنے خدا کے کامل اقتدار پر ایمان نہیں۔ حضرت، یہ تو 2 خداؤں کی لڑائی ہے، اب وہی غالب ہوگا جو سچا خدا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے خدا کی ضرور یہ قدرت ظاہر ہوگی کہ اس قسم والے برس میں ہم نہیں مریں گے، لیکن اگر آتم صاحب نے جھوٹی قسم کھا لی تو ضرور فوت ہو جائیں گے، تو جائے انصاف ہے کہ آتم صاحب کے خدا پر کیا حادثہ نازل ہوگا کہ وہ ان کو بچا نہیں سکے گا اور منجی ہونے سے استعفیٰ دے دے گا۔ غرض اب گریز کی کوئی وجہ نہیں، یا تو مسیح کو قادر خدا کہنا چھوڑیں اور یا قسم کھا لیں۔ ہاں، اگر عام مجلس میں یہ اقرار کر دیں کہ ان کے مسیح ابن اللہ کو برس تک زندہ رکھنے کی تو قدرت نہیں، مگر برس کے تیسرے حصہ یا 3 دن تک البتہ قدرت ہے، اور اس مدت تک اپنے پرستار کو زندہ رکھ سکتا ہے، تو ہم اس اقرار کے بعد 4 مہینہ یا 3 دن ہی تسلیم کر لیں گے۔ اگر اب بھی یہ 2000 روپیہ کا اشتہار پا کر منہ پھیر لیا تو ہر یک جگہ ہماری کامل فتح کا نکارہ بجے گا، اور عیسائی اور نیم عیسائی سب ذلیل اور پست ہو جائیں گے، اور ہم اس اشتہار کے روز اشاعت سے بھی 1 ہفتہ کی میعاد آتم صاحب کو دیتے ہیں، اور باقی وہی شرائط ہیں جو اشتہار 9 ستمبر 1894 میں بتصریح لکھ چکے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ المشتہر مرزا غلام احمد قادیانی، 20 ستمبر 1894، مطبوعہ ریاض ہند پریس، امرتسر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اشتہار انعامی 3000 روپیہ بمرتبہ سوئم۔ اس تحریر میں آتم صاحب کے لیے 3000 روپیہ کا انعام مقرر کیا گیا ہے، اور یہ انعام بعد قسم بلا توقف 2 معتبر متمول لوگوں کا تحریری ضمانت نامہ لے کر ان کے حوالے کیا جاوے گا، اور اگر چاہیں تو قسم سے پہلے ہی باضابطہ تحریر لے کر یہ روپیہ ان کے حوالے ہو سکتا ہے، یا ایسے 2 شخصوں کے حوالے ہو سکتا ہے جن کو وہ پسند کریں۔ اور اگر ہم بشرائط مذکورہ بالا روپیہ دینے سے پہلو تہی کریں تو ہم کاذب ٹھہریں گے، مگر چاہیے کہ ایسی درخواست روز اشاعت سے 1 ہفتہ کے اندر آوے، اور ہم مجاز ہوں گے کہ 3 ہفتہ کے اندر کسی تاریخ پر روپیہ لے کر آتم صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ لیکن اگر آتم صاحب کی طرف سے رجسٹری شدہ خط آنے کے بعد
ہم 3 ہفتہ کے اندر 3000 روپیہ نقد لے کر امرتسر یا فیروز پور یا جس جگہ پنجاب کے شہروں میں سے آتم صاحب فرماویں ان کے پاس حاضر نہ ہوں تو بلا شبہ ہم جھوٹے ہو گئے اور بعد میں ہمیں کوئی حق باقی نہیں رہے گا جو انہیں ملزم کریں، بلکہ خود ہم ہمیشہ کے لیے ملزم اور مغلوب اور جھوٹے متصور ہوں گے۔ ہماری اس تحریر کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ان مولویوں اور ناواقف مسلمانوں اور عیسائیوں سے متعلق ہے جو خواہ عیسائیوں کو فتح یاب قرار دیتے ہیں اور ہماری فتح کے دلائل قاطعہ کو کمزور خیال کرتے ہیں اور اپنی خبث باطنی اور بخل اور غباوت کی وجہ سے اس سیدھی اور صاف بات کو نہیں سمجھتے جو نہایت بدیہی اور واضح ہے۔ اور دوسرے حصہ میں آتم صاحب کی خدمت میں ایک خط ہے جس میں ہم نے ان پر حجت اللہ پوری کر دی ہے۔ اب سمجھنا چاہیے کہ بخیل مولویوں اور ناواقف مسلمانوں اور عیسائیوں کے اعتراض یہ ہیں جو ہم ذیل میں لکھ کر دفع کرتے ہیں۔ نمبر 1، اعتراض اول، پیشگوئی تو جھوٹی نکلی، اب تعویلیں کی جاتی ہیں۔ الجواب، منصف بنو اور سوچو اور خدا تعالیٰ سے ڈرو اور آنکھیں کھول کر اس الہام کو پڑھو جو مباحثہ کے اختتام پر لکھایا گیا تھا۔ کیا اس کے 2 پہلو تھے یا ایک تھا؟ کیا اس میں صریح اور صاف طور پر نہیں لکھا تھا کہ حاویہ میں گرایا جاوے گا بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے؟ اب قسماً کہو، کیا اس کو تعویل کہہ سکتے ہیں یا صریح شرط موجود ہے؟ کیا خدا تعالیٰ کا اختیار نہ تھا کہ 2 پہلو میں سے جس کو چاہتا اس کو پورے ہونے دیتا؟ کیا ہم نے پیچھے سے تعویل کے طور پر کوئی بات بنا لی یا پہلے سے صاف اور کھلی شرط موجود ہے؟ نمبر 2، اعتراض دوئم، بے شک شرط موجود تو ہے، مگر یہ کہاں سے اور کیوں کر ثابت ہوا کہ آتم صاحب نے خوف کے دنوں میں رجوع اسلام کی طرف کر لیا تھا اور اسلامی عظمت کو دل میں بٹھا لیا تھا؟ یا کسی نے اس کو کلمہ پڑھتے سنا یا نماز پڑھتے دیکھا؟ بلکہ وہ تو اب بھی اخباروں میں یہی چھپواتا ہے کہ میں عیسائی ہوں اور عیسائی تھا۔ الجواب، آتم صاحب کا بیان بحیثیت شاہد مطلوب ہے، نہ بحیثیت مدعا علیہ۔ پس آتم صاحب بغیر اس قسم غلیظ کے جس کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں اور جس کے لیے اب ہم 3000 روپیہ نقد ان کو دیتے ہیں، جو کچھ بیان فرما رہے ہیں یا اخباروں میں چھپوا رہے ہیں، وہ سب بیان ایک مدعا علیہ کی حیثیت میں ہے، اور ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص مدعا علیہ کی حیثیت سے عدالت میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنی ذاتی اغراض اور سوسائٹی اور اپنے دوسرے دنیاوی مسالے کے لحاظ سے نہ ایک دفعہ بلکہ لاکھ دفعہ جھوٹ بولنے پر آمادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس وقت حلف دروغی کا مجرم نہیں۔ اس قانون قدرت کو ہر یک شخص جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ قسم کے وقت دروغ گو کو ضرور پکڑتا ہے، اس لیے اگر جھوٹے بے ایمان کو کوئی قسم غلیظ دی جائے، مثلاً بیٹا مر جانے کی ہی قسم ہو، تو ضرور اس وقت وہ ڈرتا ہے اور حق کا روب اس پر غالب آ جاتا ہے۔ بس یہی سبب ہے کہ آتم صاحب قسم نہیں کھاتے اور صرف بحیثیت مدعا علیہ انکار کیے جاتے ہیں۔ بس اس عجیب تماشا کو لوگ دیکھ لیں کہ ہم تو ان کو بحیثیت گواہ کھڑا کر کے اور گواہوں کی طرح ایک قسم غلیظ دے کر اس الہام کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ منکر ہیں، اور وہ بار بار بحیثیت ایک مدعا علیہ کے اپنا عیسائی ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کس قدر دھوکہ ہے جو لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اس دجالی فرقے کے مکروں کو دیکھو جو کیسے باریک ہیں۔ ہمارا مدعا تو یہ ہے کہ اگر وہ در حقیقت خوف کے دنوں میں اور ان دنوں میں جو دیوانوں کی طرح وہ بھاگتے پھرتے تھے اور جبکہ ان پر بہت سا اثر دہشت پڑا ہوا تھا، در حقیقت اسلامی عظمت اور صداقت سے متاثر نہیں تھے، تو کیوں اب بحیثیت ایک گواہ کے کھڑے ہو کر قسم نہیں کھاتے اور کیوں اس طریقے فیصلہ سے گریز کر رہے ہیں؟ اور کیا وجہ ہے کہ اس طور سے قسم کھانے سے ان کی جان نکلتی ہے جس طور کو ہم نے اپنے اشتہار 1000 روپیہ اور پھر اشتہار 2000 روپیہ میں بتصریح بیان کیا ہے؟ نوٹ، یہاں حضور نوٹ میں فرماتے ہیں، اس قسم کا نام قسم آمینی ہے، یعنی وہ قسم موقت بعذاب موت کھائیں
اور ہم آمین کہیں۔ آخری فیصلہ قسم ہے، اس لیے قانون انگریزی نے بھی ہر یا قوم عیسائی وغیرہ کے لیے ان 10 ضرورت قسم پر حصر رکھا ہے۔ نوٹ ختم۔ متن میں حضور فرماتے ہیں، یعنی یہ کہ وہ عام مجمع میں ہماری حاضری کے وقت انصاف اور صریح لفظوں میں قسم کھا جائیں کہ میں نے میعاد پیش گوئی میں اسلام کی طرف ایک ذرا رجوع نہیں کیا، اور نہ اسلامی صداقت اور عظمت نے میرے دل پر کوئی ہولناک اثر ڈالا، اور نہ اسلامی پیش گوئی کی روحانی ہیبت نے ایک ذرہ بھی میرے دل کو پکڑا، بلکہ میں مسیح کی الوہیت اور ابنیت اور کفارہ پر پورا اور کامل یقین رکھتا رہا۔ اور اگر میں خلاف واقعہ کہتا ہوں اور حقیقت کو چھپاتا ہوں تو اے قادر خدا، مجھے 1 سال کے اندر ایسے موت کے عذاب سے نابود کر جو جھوٹوں پر نازل ہونا چاہیے۔ یہ قسم ہے جس کا ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں، اور جس کے لیے ہم اشتہار شائع کرتے کرتے آج 3000 روپیہ تک پہنچے ہیں۔ ہم قسمیہ کہتے ہیں کہ ہم باضابطہ تحریر لے کر، یعنی حسب شرائط اشتہار 9 ستمبر 1894 تمسک لکھوا کر یہ 3000 روپیہ قسم کھانے سے پہلے دے دیں گے اور بعد میں قسم لیں گے۔ پھر کیوں آتم صاحب پر اس بات کے سننے سے غشی پر غشی طاری ہو رہی ہے؟ کیا اب وہ مصنوعی خدا فوت ہو گیا جس نے پہلے نجات دی تھی، یا اس سے اب منجی ہونے کے اختیار چھین لیے گئے ہیں؟ ہمیں بالکل سمجھ نہیں آتا کہ کیسی شوخی اور دجالیت ہے کہ یوں تو آتم صاحب بحیثیت ایک مدعا علیہ کے بہت باتیں کریں، یہاں تک کہ اسلام کو جھوٹا مذہب بھی قرار دے دیں اور شیخی کی باتیں منہ سے نکالیں، مگر جب بحیثیت شاہد ٹھہرا کر بطرز مذکورہ بالا ان سے قسم لینے کا مطالبہ ہو تو ایسی خاموشی کے دریا میں غرق ہو جائیں کہ گویا وہ دنیا میں ہی نہیں رہے۔ کیا اے ناظرین، ان کے اس طرز طریق سے ثابت نہیں ہوتا کہ ضرور دال میں کالا ہے؟ غضب کی بات ہے کہ 1000 روپیہ دینا کیا اور رجسٹری کر کے اشتہار بھیجا مگر وہ چپ رہے، پھر 2000 روپیہ دینا کیا اور رجسٹری کر کے اشتہار بھیجا، پھر بھی ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی اور دونوں میعادیں گزر گئیں۔ اب یہ 3000 روپیہ کا اشتہار جاری کیا جاتا ہے۔ کیا کسی کو امید ہے کہ اب وہ قسم کھانے کے لیے میدان میں آئیں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ تو جھوٹ کی موت سے مر گئے، اب قبر سے کیوں کر نکلیں؟ ان کو تو یہ باتیں سن کر غش آتا ہے کیونکہ وہ جھوٹے ہیں اور ایک عاجز اور خاکی انسان کو خدا بنا کر اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ ابتدا میں جب وہ میعاد کے زندان سے نکلے بولتے بھی نہیں تھے اور سر نگوں رہتے تھے، پھر رفتہ رفتہ شیطانی سوسائٹی سے مل کر اور دجالی ہوا کے لگنے سے دل سخت ہو گیا اور خدا تعالیٰ کے احسان کو بھلا دیا۔ بس ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک سخت دل اور دنیا پرست آدمی ایک ایسے مقدمہ میں پھنس جائے جس سے اس کو جان کا اندیشہ یا دائم الحبس ہونے کا خوف ہو، تب وہ دل میں خدا تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اپنی بدافعالیوں سے باز رہے، اور پھر جب رہائی پا جائے تو اس رہائی کو بخت اور اتفاق پر حمل کرے اور خدا تعالیٰ کے احسانوں کو بھلا دے۔ قرآن کو کھول کر دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو فرعونی صفت کا کوئی شعبہ اپنے اندر رکھتے ہیں کس قدر مثالیں دی ہیں۔ چنانچہ من جملہ ان کے ایک کشتی کی بھی مثال ہے جب غرق ہونے لگی۔ بس اب آتم صاحب اپنی دہریت پر ناز نہ کریں، ذرا قسم کھاویں، پھر عنقریب دیکھیں گے کہ خدا ہے اور وہی خدا ہے جس کو اسلام نے پیش کیا ہے، نہ وہ کہ کروڑہا اور بے شمار برسوں کے بعد مریم معجزہ کے پیٹ سے نکلا اور پھر حباب کی طرح ناپدید ہو گیا۔ نمبر 3، اعتراض سوم یہ ہے کہ یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کسی پنڈت، پاہندے یا رمال یا جفری کی پیشگوئی پر بھی جب کسی کی موت کی نسبت وہ بیان کرے تو ضرور بوجہ بشریت اس پیشگوئی کا خوف اور دہشت دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اگر آتم صاحب کے دل پر بھی اسلامی پیشگوئی کی دہشت طاری ہوئی ہو تو کیوں اس خوف کو بھی بشریت کی طرف منسوب نہ کیا جاوے؟ الجواب، بشر تو بشریت سے کبھی منفک نہیں ہوتا، لیکن جب بقول آپ کے اسلامی پیشگوئی کی عظمت اور صداقت نے آتم صاحب کے دل پر اثر کیا اور ان کو ایک شدید خوف میں ڈال دیا تو بموجب تصریح قرآن کریم کے یہ بھی ایک رجوع کی قسم ہے، کیونکہ اسلامی پیشگوئی کی تصدیق در حقیقت اسلام کی تصدیق ہے۔ مثلا منجم کی پیشگوئی سے وہ شخص ڈرتا ہے
جو نجوم کو کچھ چیز سمجھتا ہے، اور رمال کی پیشگوئی سے وہی شخص خائف ہوتا ہے جو رمل کو کچھ حقیقت خیال کرتا ہے۔ اسی طرح اسلامی پیشگوئی سے وہی شخص ہراساں اور لرزاں ہوتا ہے جس کا دل اس وقت اسلام کا مکذب نہیں بلکہ مصدق ہے۔ اور ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ اس قدر اسلام کی عظمت اور صداقت کو مان لینا اگرچہ نجات اخروی کے لیے مفید نہیں مگر عذاب دنیاوی سے رہائی پانے کے لیے مفید ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے اس بارے میں بار بار مثالیں پیش کی ہیں اور بارہا فرمایا ہے کہ ہم نے خوف اور تضرع کے وقت کفار کو عذاب سے نجات دے دی، حالانکہ ہم جانتے تھے کہ وہ پھر کفر کی طرف عود کریں گے۔ بس اسی قرآنی اصول کے موافق آتم صاحب شدید خوف میں مبتلا ہو کر کچھ دنوں کے لیے موت سے نجات پا گئے، کیونکہ انہوں نے اس وقت عظمت اور صداقت اسلامی کو قبول کیا اور رد نہ کیا، جیسا کہ علاوہ ہمارے الہام کے ان کا پریشان حال ان کی اندرونی حالت پر گواہ رہا۔ اور اگر یہ باتیں صحیح نہیں ہیں اور اسلام کا خدا ان کے نزدیک سچا خدا نہیں تو قسم کھانے سے کیوں وہ بھاگتے ہیں؟ اور کون سا پہاڑ ان پر گرے گا جو انہیں کچل ڈالے گا؟ کیا وہ تجربہ نہیں کر چکے جو ہم جھوٹے ہیں؟ بس جھوٹوں کے مقابل پر تو پہلے سے زیادہ دلیری کے ساتھ میدان میں آنا چاہیے۔ حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں، بعض مخالف مولوی نام کے مسلمان اور ان کے چیلے کہتے ہیں کہ جب کہ ایک مرتبہ عیسائیوں کی فتح ہو چکی تو پھر بار بار آتم صاحب کا مقابلہ پر آنا انصافاً ان پر واجب نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اے بے ایمانوں، نیم عیسائیوں، دجال کے ہمراہیوں، اسلام کے دشمنوں، کیا پیشگوئی کے دو پہلو نہیں تھے؟ پھر کیا آتم صاحب نے دوسرے پہلو رجوع الی الحق کے احتمال کو اپنے افعال اور اپنے اقوال سے آپ کبھی نہیں کیا؟ کیا وہ نہیں ڈرتے رہے؟ کیا انہوں نے اپنی زبان سے ڈرنے کا اقرار نہیں کیا؟ پھر اگر وہ ڈر انسانی تلوار سے تھا نہ آسمانی تلوار سے تو اس شبہ کے مٹانے کے لیے کیوں قسم نہیں کھاتے؟ پھر جب کہ اس طرف سے 1000 روپے کے انعام کا وعدہ نقد کی طرح پا کر پھر بھی قسم سے انکار اور گریز ہے تو عیسائیوں کی فتح کیا ہوئی؟ کیا تمہاری ایسی تیسی سے؟ حاشیہ ختم۔ پھر فرماتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہی جھوٹے اور ان کا مذہب جھوٹا اور ان کی ساری باتیں جھوٹی ہیں، اور اس پر یہی دلیل کافی ہے کہ جیسا کہ جھوٹے بزدل اور ہراساں ہوتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ اپنے جھوٹ کی شامت سے سچ مچ مر ہی نہ جائیں، یہی حال ان کا ہو رہا ہے۔ اگر آتم صاحب 15 مہینہ کے تجربہ سے مجھے کاذب معلوم کر لیتے تو ان سے زیادہ میرے مقابل پر اور کوئی بھی دلیر نہ ہوتا، اور وہ قسم کھانے کے لیے مستعد ہو کر اس طرح میدان میں دوڑ کر آتے کہ جس طرح چڑیا کے شکار کی طرف باز دوڑتا ہے۔ مطالبہ قسم پر ان کو باغ باغ ہو جانا چاہیے تھا کہ اب جھوٹا دشمن قابو میں آ گیا، مگر یہ کیا آفت پڑی؟ کیوں اب تجربہ کے بعد مقابل پر نہیں آتے؟ یہی سبب ہے کہ انہیں میرے الہام کی حقیقت معلوم ہے، دوسرے احمق عیسائی اور مسلمان نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتے ہیں۔ ناظرین، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ میدان میں قسم کھانے کے لیے آ جائیں گے؟ ہرگز نہیں آئیں گے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کبھی جھوٹے بھی ایسی بہادری دکھلاتے ہیں جو ایمانی قوت پر مبنی ہو؟ ان کے تو ڈر ڈر کے دست نکلتے رہے، غشی پر غشی طاری ہوتی رہی۔ سو خدا نے جو سزا دینے میں دھیما اور رحم میں سب سے بڑھ کر ہے، اپنی الہامی شرط کے موافق ان سے معاملہ کیا۔ اب چڑیا اپنے پنجرا سے نکلی ہوئی، پھر کیوں کر اسی پنجرا میں داخل ہو جائے؟ پیارے ناظرین، کیا تم ہماری تحریروں کو غور سے نہیں دیکھتے؟ کیا سچائی کی شوقت تمہیں ان کے اندر معلوم نہیں ہوتی؟ کیا نور فراست تمہارا گواہی نہیں دیتا کہ یہ ایمانی قوت اور شجاعت اور یہ استقلال دروغوں سے کبھی ظاہر نہیں ہو سکتا؟ کیا میں پاگل ہو گیا یا میں دیوانہ ہوں کہ اگر قطعی طور پر مجھے علم نہیں دیا گیا تو یوں ہی 3000 روپیہ برباد کرنے کو تیار ہو گیا ہوں؟ ذرا سوچو اور اپنے صحیح وجدان سے کام لو، اور یہ کہنا کہ کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جس کا اثر عبداللہ آتم پر ہوا ہو، کس قدر صداقت کا خون کرنا ہے۔ اگر اثر نہیں تھا تو کیوں آتم صاحب چوروں کی طرح بھاگتے پھرے، اور کیوں اپنی سچائی کی بنا پر اب قسم کھانے کے لیے میدان میں نہیں آتے؟ خط پر خط رجسٹری کرا کر بھیجے گئے، وہ مردے کی طرح بولتے نہیں۔
نمبر 4، چوتھا اعتراض یہ ہے کہ ایک صاحب اپنے اشتہار میں مجھ کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں کہ تم نے مباحثہ میں آتم صاحب کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تم عمداً حق کو چھپا رہے ہو۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ وہ اس وقت بھی بقول تمہارے اسلام کو حق جانتے تھے۔ پس پیشگوئی کی میعاد میں کون سی نئی بات ان سے ظہور میں آئی؟ الجواب، جاننا چاہیے کہ امن کی حالت میں اپنے کفر کی حمایت کر کے حق کو چھپانا اور اپنے مخالفانہ دلائل کو کمزور سمجھ کر پھر بھی بحث کے وقت انہی کو فروغ دینا اور اسلامی دلائل کو بہت قوی پا کر پھر بھی ان سے عمداً حق پوشی کی راہ سے منہ پھیرنا یہ اور بات ہے۔ لیکن خوف کے دنوں میں در حقیقت اسلامی صداقت کا خوف اپنے دل پر ڈال لینا، یہاں تک کہ شدت خوف سے دیوانہ سا ہو جانا، یہ اور چیز ہے، اور دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور موجب التوا عذاب شق دوم ہے نہ شق اول۔ نمبر 5، پانچواں اعتراض یہ ہے کہ 1 سال کی میعاد کی کیا ضرورت ہے؟ خدا ایک دن میں جھوٹے کو مار سکتا ہے۔ الجواب، ہاں بے شک خدائے قادر ذوالجلال ایک دن میں کیا بلکہ ایک طرفۃ العین میں مار سکتا ہے، مگر جب اس نے الہامی تفہیم سے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا تو اس کی پیروی کرنا لازم ہے، کیونکہ وہ حاکم ہے۔ مثلاً وہ اپنی قدرت کے روح سے ایک دن میں انسان کے نطفہ کو بچہ بنا سکتا ہے، لیکن جب اس نے اپنے قانون قدرت کے ذریعے سے ہمیں سمجھا دیا کہ یہی اس کا ارادہ ہے کہ 9 مہینہ میں بچہ بناوے، تو بعد اس کے نہایت چالاکی اور گستاخی ہوگی کہ ہم ایسا اعتراض کریں۔ کیا ہمیں خدا تعالیٰ کے ارادوں اور حکموں کی پیروی کرنا لازم ہے، یا یہ کہ اپنے ارادوں کا اس کو پیرو بناویں؟ اس کی قدرت تو دونوں پہلو رکھتی ہے، چاہے تو ایک طرفۃ العین میں کسی کو ہلاک کر دے، اور چاہے تو کسی اور مدت تک، مثلاً 1 سال تک کسی پر موت وارد کرے، اور پھر جب اسی کی تفہیم سے معلوم ہوا کہ اپنی قدرت کے وارد کرنے میں اس نے 1 سال کی مدت کو ارادہ کیا ہے، تو یہ کہنا سخت بے جا ہے کہ یہ ارادہ اس کی قدرت کے مخالف ہے۔ صدہا کام ہیں جو وہ ایک دم میں کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا۔ دنیا کو بھی 6 دن میں بنایا، اور کھیتوں کو بھی اس مدت تک پکاتا ہے جو اس نے مقرر کر رکھی ہے، اور ہر ایک شے کے لیے اس کے قانون قدرت میں اجل مقرر ہے۔ پس قانون الہام بھی اسی قانون قدرت کے مشابہ صفات باری کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن یہ سیاپا ایسے لوگ کیوں کر رہے ہیں جو حضرت مسیح کو قادر مطلق خیال کرتے ہیں؟ کیا ان کا وہ مصنوعی خدا 1 سال تک آتم صاحب کو بچا نہیں سکتا، حالانکہ ان کی عمر بھی کچھ ایسی بڑی نہیں ہے، بلکہ میری عمر سے صرف چند سال ہی زیادہ ہیں؟ پھر اس مصنوعی خدا پر کون سی ناتوانی طاری ہو جائے گی کہ 1 سال تک بھی ان کو بچا نہیں سکے گا؟ ایسے خدا پر نجات کا بھروسہ رکھنا بھی سخت خطرناک ہے، جو 1 سال کی حفاظت سے بھی عاجز ہے۔ کیا ہم نے عہد نہیں کیا کہ ہمارا خدا اس سال میں ضرور ہمیں مرنے سے بچائے گا اور آتم صاحب کو اس جہان سے رخصت کر دے گا، کیونکہ وہی قادر اور سچا خدا ہے جس سے بدنصیب عیسائی منکر ہیں اور اپنے جیسے انسان کو خدا بنا بیٹھے ہیں، تبھی تو بزدل ہیں اور 1 سال کے لیے بھی اس پر بھروسہ نہیں آ سکتا۔ اور سچ ہے، باطل معبودوں پر بھروسہ کیوں کر ہو سکے اور نور فطرت کیوں کر گواہی دیوے کہ ایسا عاجز معبود 1 سال تک بچا سکے گا؟ بلکہ ہم نے تو اشتہار 20 ستمبر 1894 میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اگر آتم صاحب اپنے مصنوعی خدا کو ایسا ہی کمزور اور گیا گزرا یقین کر بیٹھے ہیں تو اتنا کہہ دیں کہ وہ ابن اللہ کے نام کا خدا 1 سال تک مجھے بچا نہیں سکتا، تو ہم میں سے اقرار کے بعد 3 دن ہی منظور کر لیں گے، مگر وہ کسی طرح میدان میں نہیں آویں گے، کیونکہ جھوٹے کو اپنے جھوٹ کا دھڑکا شروع ہو جاتا ہے اور سچے کے مقابل پر آنا اس کو ایک موت کا مقابلہ معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 6، چھٹا اعتراض یہ ہے کہ خدا آتم کے منافقانہ رجوع سے اپنے زبردست وعدہ کو ٹال سکتا تھا، حالانکہ وہ خود ہی فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یعنی جب وعدہ پہنچ گیا تو کسی جان کو مہلت نہیں دی جاتی۔
الجواب، آپ سن چکے ہیں کہ وہ وعدہ خدا تعالیٰ کے الہام میں قطعی وعدہ نہ تھا اور نہ فیصلہ ناطق تھا، بلکہ مشروط بشرط تھا، اور بصورت پابندی شرط کے وہ شرط قرار دادہ بھی وعدہ میں داخل تھی۔ سوات ہم نے خوف کے دنوں میں بے شک حق کی طرف رجوع کیا، اور وہ رجوع منافقانہ نہیں تھا، اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق موت میں تاخیر ڈال دی۔ افسوس کہ نادان لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ انسان کی فطرت میں یہ بھی ایک خاصہ ہے کہ وہ باوجود شقی ازلی ہونے کے شدت خوف اور ہول کے وقت میں خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، لیکن اپنی شقاوت کی وجہ سے پھر بلا سے رہائی پا کر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، جیسے فرعون کا دل ہر یک رہائی کے وقت سخت ہوتا رہا۔ سو ایسے رجوع کا نام خدا تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں منافقانہ رجوع نہیں رکھا، کیونکہ منافق کے دل میں کوئی سچا خوف نازل نہیں ہوتا اور اس کے دل پر حق کا روب اثر نہیں ڈالتا، لیکن اس شقی کے دل میں راہ راست کی عظمت کو خیال میں لا کر ایک سچا خوف پیش گوئی کے سننے کے وقت میں بال بال میں پھر جاتا ہے، مگر چونکہ شقی ہے اس لیے یہ خوف اسی وقت تک رہتا ہے جب تک نزول عذاب کا اس کو اندیشہ ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں قرآن کریم اور بائبل میں بکثرت ہیں، جن کو ہم نے رسالہ انوار الاسلام میں بتفصیل لکھ دیا ہے۔ غرض منافقانہ رجوع در حقیقت رجوع نہیں ہے، لیکن جو خوف کے وقت میں ایک شقی کے دل میں واقعی طور پر ایک ہراس اور اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو خدا تعالیٰ نے رجوع میں ہی داخل رکھا ہے، اور سنت اللہ نے ایسے رجوع کو دنیاوی عذاب میں تاخیر پڑنے کا موجب ٹھہرایا ہے۔ گو اخروی عذاب ایسے رجوع سے ٹل نہیں سکتا، مگر دنیاوی عذاب ہمیشہ ٹلتا رہا ہے اور دوسرے وقت پر پڑتا رہا ہے۔ قرآن کو غور سے دیکھو اور جہالت کی باتیں مت کرو، اور یاد رہے کہ آیت لن یؤخر اللہ نفسا المنافقون 12 کو اس مقام سے کچھ تعلق نہیں۔ اس آیت کا تو مدعا یہ ہے کہ جب تقدیر مبرم آ جاتی ہے تو ٹل نہیں سکتی، مگر اس جگہ بحث تقدیر معلق میں ہے جو مشروط بشرائط ہے، جبکہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں آپ فرماتا ہے کہ میں استغفار اور تضرع اور غلبہ خوف کے وقت میں عذاب کو کفار کے سر پر سے ٹال دیتا ہوں اور ٹالتا رہا ہوں، پس اس سے بڑھ کر سچا گواہ اور کون ہے جس کی شہادت قبول کی جائے۔ نمبر 7، ساتواں اعتراض یہ ہے کہ اگر رجوع کے بعد عذاب ٹل سکتا ہے تو اب بھی اگر آتم قسم کھا کر پھر اندر ہی اندر رجوع کر لے تو چاہیے کہ عذاب ٹل جائے، تو اس صورت میں ایک شریر انسان کے لیے بڑی گنجائش ہے اور ربانی پیشگوئیوں کا بالکل اعتبار اٹھ جائے گا۔ الجواب، قسم کھانے کے بعد خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ فیصلہ قطعی کرے، سو قسم کے بعد ایسے مکار کا پوشیدہ رجوع ہرگز قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ایک دنیا کی تباہی ہے اور قسم فیصلہ کے لیے ہے، اور جب فیصلہ نہ ہوا اور کوئی مکار پوشیدہ رجوع کر کے حق پر پردہ ڈال سکا تو دنیا میں گمراہی پھیل جائے گی۔ اس لیے قسم کے بعد خدا تعالیٰ کا عزماً یہ ارادہ ہوتا ہے کہ حق کو باطل سے علیحدہ کر دے تا امر مشتبہ کا فیصلہ ہو جائے۔ نمبر 8، آٹھواں اعتراض یہ ہے کہ اگر صداقت کا صرف اقبال یا اقرار باعث تاخیر موت ہے تو ہم اہل اسلام کو کبھی موت نہیں آنی چاہیے، کیونکہ صداقت کے پیرو ہیں، جبکہ دشمن خدا ذرا سے منافقانہ رجوع کے باعث جو وہ بھی پوشیدہ ہے موت سے بچ جائے تو ہم جو علی رؤوس الاشہاد رجوع کیے بیٹھے ہیں بے شک حیات جاویدانی کے مستحق ہیں۔ الجواب، عزیز من، جو لوگ سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قائل ہیں اور پھر بعد اس کے ایسے کام نہیں کرتے جو اس کلمہ کے مخالف ہیں، بلکہ توحید کو اپنے دل پر وارد کر کے رسالت محمدیہ کے جھنڈے کے نیچے ایسی استقامت سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہولناک آواز بندوق یا توپ کی ان کو اس جگہ سے جنبش نہیں دے سکتی، اور نہ تیز تلواروں کی چمکیں ان کی آنکھوں کو خیرہ کر سکتی ہیں، اور نہ وہ ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو کر اس جھنڈے سے باہر آ سکتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ حیات جاویدانی پائیں گے، کس خبیث نے کہا کہ نہیں پائیں گے؟
اور وہ دائمی زندگی کے ضرور ہی وارث ہوں گے۔ کون ملعون کہتا ہے کہ نہیں وارث ہوں گے؟ لیکن ایک کافر یا فاسق کا خوف کے دنوں میں کچھ مدت تک عذاب سے بچ جانا، یہ خدائے رحیم کی طرف سے ایک مہلت دینا ہے، تا شاید وہ ایمان لاویں یا اس پر حجت پوری ہو جائے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ایک کافر کو اپنے غضب کی آگ سے ہلاک کرنا چاہے تو اس کی یہی سنت قدیم ہے کہ وہ خوف سے بھرے ہوئے رجوع کے وقت، خواہ وہ رجوع بعد ایام خوف قائم رہنے والا ہو یا نہ ہو، ضرور عذاب کو کسی دوسرے وقت پر ٹال دیتا ہے۔ مگر مومنوں کی موت اگر اس کا وقت پہنچ گیا ہو تو وہ بطور عذاب نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب کی طرف پہنچاتا ہے، اور وہ مرنے کے بعد اس لذت اور راحت کے وارث ہو جاتے ہیں جس کی نظیر اس دنیا میں نہیں۔ مگر کافر کے لیے موت جہنم کا پہلا زینہ ہے جو اس سے گرتے گرتے ہی واصل حاویہ ہوتا ہے۔ نمبر 9، نواں اعتراض یہ ہے کہ اگر پادری رائٹ فری کے مخالف میں سے پیشگوئی کی میعاد میں مر گئے تو اس کے مقابلہ میں آپ کے کئی مقرب عیسائی ہو گئے۔ الجواب، اے صاحب، آپ متوجہ ہو کر سنیں، اور ہم سچ کہتے ہیں، اور کاذب پر لعنت اللہ ہے کہ ہمارا کوئی مقرب یا بیعت کا سچا تعلق رکھنے والا عیسائی نہیں ہوا۔ ہاں، دو بد چلن اور خراب اندرون آدمی، آنکھوں کے اندھے، جن کو دین سے کچھ بھی تعلق نہیں تھا، منافقانہ طور کے بیعت کرنے والوں میں داخل ہو گئے تھے۔ لیکن ہم نے یہ معلوم کر کے کہ یہ بد چلن اور خراب حالت کے آدمی ہیں، ان کو اپنے مکان سے نکال دیا تھا اور ناپاک تباہ پا کر بیعت کے سلسلہ سے الگ کر دیا تھا۔ اب فرمائیے کہ ان کا ہم سے کیا تعلق رہا، اور ان کے مرتد ہونے سے ہمیں کیا رنج پہنچا؟ پادریوں پر یہ بھی زوال آیا کہ ان کو انہوں نے قبول کیا، اور آخر دیکھیں گے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ حرام خور آدمی کسی قوم کے لیے جائے فخر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو اس بیان میں شک ہو تو قادیان میں آویں اور ہم سے پورا ثبوت لے لیں۔ لیکن رائٹ تو اپنی حیثیت منصبی اور سرگروہی کی عزت سے معطل نہیں کیا گیا تھا، اور وہی تھا جس نے مباحثہ کے پہلے انگریزی میں شرائط لکھے تھے۔ پھر آپ کیوں ایسی صریح اور چمکتی ہوئی صداقت پر خاک ڈالتے ہیں؟ یہ بات نہایت صاف ہے کہ اس جنگ میں جس کا نام پادریوں نے خود اپنے منہ سے جنگ مقدس رکھا تھا، شکست کی چاروں صورتیں ان بندہ پرست نصرانیوں کو نصیب ہوئیں، کیونکہ کوئی ان میں سے مارا گیا اور کوئی زخمی ہوا، یعنی بیمار شدید ہوا اور مر کے بچا، اور کوئی لعنتوں کے زنجیر میں گرفتار ہوا، اور کوئی بھاگ گیا اور اسلامی جھنڈے کے نیچے پناہ لے کر جان بچائی۔ بس اس کھلی اور فاش شکست سے انکار کرنا نہ صرف حماقت بلکہ پرلے درجے کی بے ایمانی اور ہٹ دھرمی ہے۔ لیکن اگر مغلوب اور ذلیل پادریوں کو خانخواہ غالب قرار دینا ہے تو ہم آپ کی زبان کو نہیں پکڑ سکتے، ورنہ سچ تو یہی ہے کہ اس پیشگوئی کے بعد پادریوں پر بہت ہی ذلت کی مار پڑی ہے۔ عین میعاد پیشگوئی میں پادری رائٹ صاحبین جوانی میں جہنم کی رونق افروزی کے لیے اس دنیا سے بلائے گئے، اور ان کی موت پر اس قدر سے آپے اور دردناک نوحے ہوئے کہ عیسائیوں نے آپ اقرار کیا کہ بے وقت ہم پر قہر نازل ہوا۔ پھر دوسری ذلت دیکھو کہ 50 برس کی مولویت کا دعویٰ، جس کی بنا پر عماد الدین وغیرہ کا اسلامی تعلیم میں دخل دینا جاہلوں کی نظر میں معتبر سمجھا جاتا تھا، نجاست کی طرح جھوٹ کی بدبو سے بھرا ہوا نکلا اور یک دفعہ بوسیدہ بنیاد کی طرح گر گیا، اور 1000 لعنت کا رسہ ہمیشہ کے لیے تمام ان پادریوں کے گلے میں پڑ گیا جو علم عربی میں دخل رکھنے کا دم مارتے تھے۔ کیا یہ ایسی ذلت اور رسوائی ہے جو کسی کے چھپانے سے چھپ سکے؟ اور کیا یہ وہ پہلی ذلت نہیں ہے جو پادریوں کو ہندوستان میں اور پنجاب میں نصیب ہوئی، جس کے اشتہارات یورپ اور امریکہ اور تمام بلاد میں پھیل کر عام طور پر جہالت و دروغ گوئی ان پادریوں کی جو مولوی کہلاتے تھے ثابت ہوئی، اور ہمیشہ کے لیے یہ داغ ان کی پیشانی پر لگ گیا جو اب عبد الدہر تک دور نہیں ہو سکتا؟ کیا ایسی ذلت کی کوئی نظیر ہمارے فریق میں پیشگوئی کے بعد آپ نے دیکھی؟ بھلا ذرا کلمہ طیبہ پڑھ کر بیان تو کرو تا ہم بھی سنیں۔ اور پھر یہ ذلتیں اور رسوائیاں بھی ختم کہاں ہوئیں؟
ہمارا اشتہار پر اشتہار نکالنا، یہاں تک کہ 3000 تک انعام دینا، اور آتم صاحب کی قسم کھانے سے جان نکلنا، کیا اس سے اسلام کی ہیبت اور صداقت بدیہی طور پر ثابت نہیں؟ کیا اب بھی عیسائیوں کے ذلیل اور جھوٹے ہونے میں کچھ کسر باقی رہ گئی ہے؟ اور آپ کا یہ کہنا کہ رات کو آتم کی موت کے لیے دعائیں مانگنا یہ بھی ایک عذاب تھا۔ سبحان اللہ! کس قدر مسلمان کہلا کر بیہودہ باتیں آپ کے منہ سے نکل رہی ہیں۔ سچے مسلمان ہمیشہ غلبہ اسلام کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور نماز میں بھی ان کو رکعت طاری ہوتی ہے، اور آیت یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق ہوتے ہیں۔ اگر یہی عذاب ہے تو ہماری دعا ہے کہ قیامت میں بھی یہ عذاب ہم سے الگ نہ ہو۔ دعا کرنا ہمیشہ نبیوں کا طریق اور صلحاء کی سنت ہے اور عین عبادت ہے۔ اس کا نام عذاب رکھنا انہی لوگوں کا کام ہے جو دنیا کے کیڑے ہیں اور روحانی جہان سے بے خبر ہیں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ مومن صادق پر اس وقت دکھ اور عذاب کی حالت وارد ہوتی ہے کہ جب نماز کی رکعت اور پر رکعت دعا اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ اے غافلو، یہ تو دینداروں اور راست بازوں کا بہشت ہے، نہ کہ عذاب۔ ہر دم براہ جانا سوزیست عاشقاں را، سے جہاں چے دید آن کس کہ ندید این جہاں را۔ نمبر 10واں اعتراض یہ کہ پادری عماد الدین تو ایک جاہل آدمی ہے اور عربی سے بے بہرا، وہ بیچارہ عربی کتابوں کا جواب کیوں کر لکھتا؟ الجواب: ایسا جاہل ایک مدت دراز سے مولوی کہلاتا تھا اور ہزاروں نادان اس کو مولوی سمجھتے تھے، تو کیا اس کی ان تالیفات سے ذلت نہیں ہوئی؟ اور کیا وہ بباعث عاجز رہ جانے کے اس 1000 لعنت کا مستحق نہ ہوا جو نور الحق کے 4 صفحہ میں لکھی گئی؟ ماں سوائے اس کے، اے حضرت، اس سے تو ان تمام پادریوں کی ناک کٹ گئی جو مولوی کہلاتے تھے اور مولویت کے دھوکہ سے جاہلوں پر بد اثر ڈالتے تھے، نہ صرف عماد الدین کا ناک۔ کیا ایسی ثابت شدہ ذلت اور لعنت کی نظیر ہماری جماعت کو بھی پیش آئی؟ آپ عیسائیوں کے حامی تو بنے، اب حلفاً پورا جواب دیں۔ نمبر 11واں اعتراض یہ ہے کہ ایک ہندو زادہ سعد اللہ نام لدھیانہ سے اپنے اشتہار 16 دسمبر 1894 میں لکھتا ہے کہ صرف دل میں حق کی عظمت کو ماننا اور اپنے عقائد باطلہ کو غلط سمجھنا کسی طرح عمل خیر نہیں بن سکتا۔ یہ دجال قادیانی کا ہی کام ہے کہ اس کا نام رجوع بحق رکھے۔ الجواب: اے احمق دل کے اندھے، دجال تو ہی ہے جو قرآن کریم کے برخلاف بیان کرتا ہے اور نیز اپنی قدیم بے ایمانی سے ہمارے بیان کو محرف کر کے لکھتا ہے۔ ہم نے کب اور کس وقت کہا جو ایسا رجوع جو خوف کے وقت میں ہو اور پھر انسان اس سے پھر جائے نجات اخروی کے لیے مفید ہے؟ بلکہ ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ ایسا رجوع نجات اخروی کے لیے ہرگز مفید نہیں۔ اور ہم نے کب آتم نجاست خور مشرک کو بہشتی قرار دیا ہے؟ یہ تو سراسر تیرا ہی افطرا اور بے ایمانی ہے۔ ہم نے تو قرآن کریم کی تعلیم کے موافق صرف یہ بیان کیا تھا کہ کوئی کافر اور فاسق جب عذاب کے اندیشے سے عظمت اور صداقت اسلام کا خوف اپنے دل میں ڈال لے اور اپنی شوخیوں اور بے باکیوں کی کسی قدر رجوع کے ساتھ اصلاح کر لے تو خدا تعالیٰ وعدہ عذاب دنیاوی میں تاخیر ڈال دیتا ہے۔ یہی تعلیم سارے قرآن میں موجود ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ کفار کا قول ذکر کر کے فرماتا ہے، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اور پھر جواب میں فرماتا ہے انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون۔ سورہ دخان الجز نمبر 25۔ یعنی کافر عذاب کے وقت کہیں گے کہ اے خدا، ہم سے عذاب دفع کر کہ ہم ایمان لائے، اور ہم تھوڑا سا یا تھوڑی مدت تک عذاب دور کر دیں گے، مگر تم میں کافر ہو، پھر کفر کی طرف عود کرو گے۔
بس ان آیات سے اور ایسا ہی ان آیتوں سے جن میں قریب الغرق کشتیوں کا ذکر ہے صریح منطوق قرآنی سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب دنیاوی ایسے کافروں کے سر پر سے ٹل جاتا ہے جو خوف کے دنوں اور وقتوں میں حق اور توحید کی طرف رجوع کریں، گو امن پا کر پھر بے ایمان ہو جائیں۔ بھلا اگر ہمارا یہ بیان صحیح نہیں ہے تو اپنے معلم شیخ بٹالوی کو کہو کہ قسم کھا کر بذریعہ تحریر یہ ظاہر کرے کہ ہمارا یہ بیان غلط ہے، کیونکہ تم تو جاہل ہو، تم ہرگز نہیں سمجھو گے، اور وہ سمجھ لے گا۔ اور یاد رکھو کہ وہ ہرگز قسم نہیں کھائے گا، کیونکہ ہمارے بیان میں سچائی کا نور دیکھے گا اور قرآن کے مطابق پائے گا۔ بس اب بتلا کہ کیا دجال تیرا ہی نام ثابت ہوا یا کسی اور کا؟ حق سے لڑتا رہ، آخر اے مردار دیکھے گا کہ تیرا کیا انجام ہوگا۔ اے عدو اللہ، تو مجھ سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ سے لڑ رہا ہے۔ بخدا مجھے اسی وقت 29 ستمبر 1894 کو تیری نسبت الہام ہوا ہے۔ انا شانیہ کا هو الابتر، اور ہم نے اس طرح پر آتم کا رجوع بحق ہونا بے ثبوت نہیں کہا۔ کیا تو سوچتا نہیں کہ اگر وہ سچا ہے تو کیوں قسم نہیں کھاتا؟ اگر یہی سچ ہے تو وہ سچی قسم کھانے سے کس پہاڑ کے نیچے آ کر دب جائے گا؟ اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ آتم صاحب کا صرف بحیثیت مدعا علیہ انکار کرتے رہنا کچھ بھی چیز نہیں۔ جھوٹ بولنا نصارہ کی سرشت میں داخل ہے۔ اگر بندہ پرست لوگ جھوٹ نہ بولیں تو اور کون بولے؟ مگر ہمارا تو یہ مطلب اور مدعا ہے کہ بحیثیت ایک گواہ کے کھڑا ہو کر مجمع عام میں اس مضمون کی قسم کھا جائیں جس کی ہم بار بار تعلیم کرتے ہیں۔ مگر کیا اس نے اب تک قسم کھائی؟ ہرگز نہیں۔ اور تعجب کہ ہم نے لکھا تھا کہ جو ولد الحلال ہے اور در حقیقت عیسائی مذہب کو ہی غالب سمجھتا ہے تو چاہیے کہ ہم سے 2000 روپیہ لے اور آتم صاحب سے ہماری منشا کے موافق قسم دلاوے، پھر جو کچھ چاہے وہ ہمیں کہتا رہے، ورنہ یوں ہی اسلامی بحث پر مخالفانہ حملہ کرنا اور زبان سے مسلمان کہلانا کسی ولد الحلال کا کام نہیں۔ مگر میاں سعد اللہ صاحب نے آج تک آتم صاحب کو قسم کھانے پر مستعد نہ کیا، مگر عیسائیوں کو غالب سمجھتا رہا اور اپنے پر دانستہ وہ لقب لے لیا جس کو کوئی نیک طینت لے نہیں سکتا۔ اور پھر یہ نادان کہتا ہے کہ اگر مرنا ہی عذاب کی نشانی ہے تو قادیانی بھی ضرور ایک دن اس عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اے احمق، تیری کیوں عقل ماری گئی؟ کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ یوں تو انبیاء بھی فوت ہو گئے، بلکہ بعض شہید ہوئے اور ان کے دشمن فرعون اور ابو جہل وغیرہ بھی مر گئے یا مارے گئے، لیکن وہ موت جو مقابلہ کے وقت اہل حق کی دعا سے یا اہل حق کے ایذا سے یا اہل حق کی پیشگوئی سے اشقیاء پر وارد ہوتی ہے، وہ عذاب کی موت کہلاتی ہے، کیونکہ جہنم تک پہنچاتی ہے۔ مگر اہل حق اگر شہید بھی ہو جائیں تو وہ خدا کے فضل سے بہشت میں جاتے ہیں۔ نمبر 12واں اعتراض اسی ہندو زادہ کا یہ ہے کہ جب کوئی عمل نہ چلا تو ڈھکوسلا بنا لیا کہ آتم نے رجوع بحق کیا ہے۔ الجواب: ہاں اے ہندو زادہ، اب ثابت ہو گیا کہ ضرور تو حلال زادہ ہے۔ ہماری اس شرط پر کہ کوئی آتم کو قسم دینے سے پہلے تکذیب نہ کرے، خوب ہی تو نے عمل کیا، آفرین آفرین۔ سچ کہہ کہ یہ ڈھکوسلا اب بنا لیا یا الہام میں پہلے سے شرط تھی؟ اور کیا اس شرط کے تسویہ کے لیے ضرور نہ تھا کہ آتم قسم کھا لیتا؟ کیا قسم کے 2 حرف منہ پر لانا اور 3000 روپیہ نقد لینا ایک سچے آدمی کے لیے کچھ مشکل ہے؟